السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے جھلدی رے۔ ناول کی رائٹر ہے ریحانہ آفتاب۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اشنا، زندگی کی اس حسین شرح پر اب ہم ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ایسی باتیں مت کرو حیدر، میرا ٹیڑھا سا دل ہچکولے کھانے لگا ہے۔ میں کیسے جیوں گی تم بن؟ تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ حیدر۔ میں تمہاری سر میں درد کر دینے والی بہن اور جلاد کی شکل سے ملتی تمہاری ماں کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں۔ تم 3 وقت کھلانے کے بجائے ایک وقت ریسٹورنٹ لے چلنا، میں 3 وقت کا اکٹھے کھا لوں گی۔ اشنا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تمہیں اپنی نام نہاد محبت سے آزاد کر رہا ہوں۔ تم کسی اور سے شادی کر لو۔ میں تمہیں اپنے دوست سے ادھار مانگی بائک میں کہیں گھمانے بھی نہیں لے جا سکتا، کیونکہ پچھلے ہی دنوں اس نے وہ کھٹارا بائک بیچ دی ہے۔ وہ دکھی تھا۔ اشنا چہکو پہکو رونے لگی۔ اشنا، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ حیدر عالم بیچارگی سے ہتھیلیاں مسل رہا تھا۔ تمہیں ایسا کرنا پڑے گا اشنا، کیونکہ مجھے بلڈ کینسر ہے اور میں چند دنوں کا مہمان ہوں۔ اشنا، آپ ہیں؟ خشک و دبنگ آواز میں دھاڑنے والے سٹائل سے استفسار کیا گیا۔ وہ جو ہاسپٹل کے نیم تاریک گوشے میں چیئر پر دونوں پیر موڑے ناول پڑھنے میں بری طرح منہمک تھی، اچانک افتاد پر دہل گئی۔ ہلکی سی چیخ کے ساتھ ناول اس کی گود سے نیچے گر گیا۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر دھڑکن چیک کر رہی تھی۔ دوسرا ہاتھ لبوں پر جا پڑا تھا۔ نظریں اٹھا کر اس نے نازل ہونے والے شخص کو دیکھا تھا۔ بلیک جینز شرٹ اور ڈارک گرے کوٹ میں، سینے پہ دونوں بازو لپیٹے، وہ جو کوئی بھی تھا مردانہ وجاہت کا شہکار تھا۔ اشنا کو بغیر دیکھتے اس کے لب بھیجے ہوئے تھے۔ آر یو اشنا عبیر؟ درست لہجے میں ایک بار پھر لبوں کو زحمت دی۔ اونچی پیشانی کی چند لکیروں کو اپنی طرف گھورتے پا کر اس نے حلق تر کیا۔ جی، اسے میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ آپ روم نمبر 41 کی پیشنٹ کے ساتھ ہیں؟ انداز ہنوس تھا۔ جی، روم نمبر تو مجھے یاد نہیں۔ وٹ؟ اس کی معصومیت اسے کھولا گئی۔ 421 میں اسپینڈس کی مریضہ ہیں۔ وہ ضبط کر کے گویا ہوا۔ وہ بدستور دونوں پیر موڑے بینچ پر بیٹھی تھیں۔ آپ یقیناً ان کی تیمارداری کرنے آئی ہیں، وہ لفظ چبا کے بولا۔ اجنبی بندہ خالی بلی میں اس پر تڑیاں لگا رہا تھا۔ اشنا کی فطرت زیادہ دیر اس سے دور نہ رہ سکی۔ ظاہر ہے ہاسپٹل میں کوئی پکنک منانے کے خیال سے تو آنے سے رہا۔ وہ اپنی پرانی جون میں لوٹ گئی تھی۔ تو یہاں بیٹھی آپ تسبیح پڑھ رہی ہیں؟ کسی ناتوز نظروں سے وہ ماربل پر پڑے ناول کو گھور رہا تھا۔ اٹس مائی اون بزنس۔ ذرا تمیز نہیں ہے؟ اتنی زور سے دھاڑے کہ جان نکال دی۔ اس نے جھک کے ناول اٹھایا اور انگلیوں سے گرد جاڑنے لگی۔ اچھی طرح جانتی ہوں آپ جیسے لڑکوں کو۔ جینز جیکٹ پہن کے جہاں لڑکی دیکھی نہیں کہ ہیرو بننے لگتے ہیں۔ نہ جانے کیا ہو گیا ہے آج کل کے لڑکوں کو، آج کے چچورے معمار۔ آہ جناح انکل، ویل یو پلیز شٹ اپ فولش لیڈی، ایڈیٹ نانسنس۔ اس کے غصے کا پیمانہ چھلک کر اشنا پر گرنے لگا۔ خبردار، جو اب ایک لفظ بھی کہا تو ورنہ تھوڑی بہت انگریزی مجھے بھی آتی ہے۔ خبردار ہوشیار کی تفسیر بنی جوش و جذبات میں وہ بینچ پر کھڑی ہو گئی۔ وہ یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہو۔ فیس ٹو فیس بات کریں، اب بولیے کچھ۔ غضب خدا کا، رات دھاڑے ایک معصوم بھولی بھالی خوبصورت لڑکی کو نہ جانے کیا کیا بولے جا رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں آج کی لڑکی کمزور نہیں ہے۔ آپ کے پاس ہمت مرداں ہیں تو میرے پاس ہمت عورتاں ہیں۔ پتہ نہیں عورتاں میں نے صحیح کہا ہے یا غلط؟ مرداں ہیں تو عورتاں ہی ہوگا۔ آپ کے پاس بازو ہے تو میرے پاس نوک والی سینڈل۔ اس نے پیر اٹھا کر دکھایا۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والا تھا جب کسی کونے سے نرس برآمد ہوئی۔ انتہائی حیرانی سے اس نے لال پیلا چہرہ لیے شخص کو دیکھا، پھر بینچ پر کھڑی جاؤ جلال کا نمونہ پیش کرتی اشنا کو دیکھنے لگی۔ اشنا، آپ کی والدہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ سسٹر نے سیز وائر کیا۔ اسے گھورتے ہوئے وہ بینچ سے عین اس کے سامنے کود گئی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر ناگواری سے اسے دیکھنے لگا۔ سسٹر نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ سسٹر، ان محترمہ کا ذہنی توازن تو ٹھیک ہے نا؟ وہ جاتی ہوئی اشنا کو دیکھتے ہوئے استفسار کر رہا تھا۔ وہ کانوں کی بے حد تیز تھی۔ فوراً پلٹی۔ مجھے تو پکا یقین ہے کہ آپ کھسکے ہوئے ہیں۔ جاتے ہوئے ڈاکٹر سے ٹیسٹ کروا لیجیے گا اور مجھے رپورٹ ضرور دکھائیے گا۔ اس کے لب بھیج گئے تھے۔ سسٹر بے ساختہ ہنس پڑی۔ یہ اشنا ہے سر، ان کی مدر ایڈمٹ ہیں، مست ملنگ سی ہیں، تمام سسٹر سے دوستی کر چکی ہے۔ کسی طرف سے سسٹر کی پکار پڑی تو وہ آگے بڑھ گئی۔ اس نے بھی قدم اٹھائے۔ 2-4 قدموں میں ہی اشنا عبیر کو جا لیا۔ میرا پیچھا کیوں کر رہی ہیں؟ وہ اس کے سامنے تن کے کھڑی ہو گئی۔ ایک پل کو وہ بونجھ کر رہ گیا۔ محترمہ، برداشت کا مادہ مجھ میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہیں پٹک دوں، راستہ چھوڑ دیں۔ نہ دوں تو؟ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھور رہی تھی۔ چند ثانیے دونوں طرف سے یہی عمل ہوتا رہا۔ نہ جانے بری آنکھوں کے کون سے زاویے تھے جنہوں نے اسے جاگ کی طرح بٹھا دیا۔ میں اتنی بزدل تو کبھی نہیں تھی۔ اگر آپ نے تیل کا کنواں دریافت کر لیا تو جا کے شریف انکل کو خبر کر دیجیے، اس سے پہلے کہ اوباما انکل ادھر آ نکلیں۔ اس نے بھی ضد باندھ لی تھی کہ اسے سامنے سے ہٹا کر ہی جائے گا۔ جو دیوار بنی کھڑی تھی وہ خاموشی سے آگے چلنے لگی۔
بولتی بند ہو گئی غالباً۔ وہ روم میں داخل ہو رہی تھی جب وہ بھی سامنے والے روم کے دروازے پر کھڑا بولنے سے باز نہ آیا۔ آپ زیادہ امول ہونے کی کوشش نہ کریں، ویسے مطلوبہ روم کا انتخاب کر کے آپ نے خودشناس ہونے کا ثبوت دیا ہے، تمسخرانہ انداز میں کہتی وہ چپاک سے اندر داخل ہو گئی۔ اس کی نظریں فوراً ڈور پر اٹھ گئیں۔ 420 نان سینس۔ وہ مٹھیاں بھیج گیا۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ اسے دیکھتے ہی امی نے پریشانی سے دریافت کیا۔ باہر تھی، سسٹر نے بتایا آپ بلا رہی ہیں۔ ناول سیٹ پر رکھ کر وہ امی کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم کافی دیر سے باہر تھی، میں پریشان ہو گئی تھی، پیاس محسوس ہوئی تو تمہیں آوازیں دی، تم شاید دور تھیں۔ آواز سن کر ایک بچہ اندر آیا، پھر بچے نے مجھے پانی پلایا، میں نے اسے تمہیں بلانے بھیجا، تم سے ملا نہیں؟ امی حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ سسٹر نے بتایا آپ بلا رہی ہیں۔ وہ اپنا اور اس کا مارکا گول کر گئی۔ جواب میں امی یقیناً اس کی قصیدہ گوئی کرتی کیونکہ ان کے لہجے میں بچے کے لیے پسندیدگی تھی۔ سوری امی، میں ناول پڑھنے میں مگن تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ڈاکٹر راؤنڈ سے جا چکے تھے، امی بھی آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ سو گئی تو وہ لائٹ بند کر کے کوریڈور کے پرسکون گوشے میں ناول پڑھنے بیٹھ گئی، اور پھر یہ بھی فراموش کر گئی کہ وہ گھر میں نہیں، ہاسپٹل میں ہیں۔ اگر وہ امی کو پانی نہیں پلاتا تو جانے کب تک امی پیاسی رہتی۔ ایسا بھی کیا ناول میں گم ہو جانا۔ وہ خود کو لان تان کر رہی تھی۔ اشنا عبیر 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ابو کی ڈانٹ ڈپٹ اور بھائیوں کی زبردستی، اس نے رو دھو کے انٹر کیا تھا۔ ناول پڑھنا، دنگا فساد کرنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ گھر بھر کی آنکھ کا تارا تھی، اسی لیے کسی حد تک منہ پھٹ تھی۔ ڈرنا تو اس کی سرشست میں نہیں تھا۔ اسکول کالج کے زمانے تک تو لڑکے اس کے مرد مار انداز سے دور ہی رہے، اور جنہوں نے خود کو بہادر جان کے پیش قدمی کی، اشنا نے ان کی خوب عزت افزائی کی تھی۔ اگلے روز وہ گھر سے کھانا لے کر آئی تو روم میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر سامنے اٹھی تھی۔ چیئر پر براجمان شخص نے بھی اسے دیکھا تھا۔ وہ جتنی تیزی سے اندر داخل ہوئی تھی، دگنی تیزی سے باہر نکل گئی۔ ہائی، یہ روم نمبر 421 ہی ہے۔ کل ہی تو اس نے یاد کیا تھا۔ بستر پر دراز خاتون میری والدہ ماجدہ ہی ہیں۔ پھر موصوف یہاں کیا کر رہے ہیں؟ او، کہیں پانی پلانے کا معاوضہ مانگنے تو نہیں آ گئے؟ دیکھوں ذرا۔ اشنا، باہر کیوں کھڑی ہو، اندر آؤ نا۔ امی نے اسے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ وہ بڑے اعتماد سے قدم اٹھاتی اندر آئی۔ ٹفن، فلاسک اور دیگر چیزیں رکھتی وہ زرزیدہ نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ گرے جینز، گرے شرٹ میں وہ کل ہی کی طرح شاندار لگ رہا تھا۔ امی کے سامنے کیسے رکوع کی حالت میں بیٹھا ہے، کل کیسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ تبھی تو میرے سر میں درد ہوا تھا۔ 5 روپے کا سکہ اپنے سر سے وار کے فقیر کو دیا، تب کہیں جا کے درد میں افاقہ ہوا، اور 5 روپے لینے پہ فقیر کی کتنی منت کرنا پڑی۔ کمبخت، آج کل کے فقیروں کی بھی ڈیمانڈ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ کیسے منہ پھاڑ کے کہہ رہا تھا، باجی تم رکھ لو، مجھ سے زیادہ ضرورت مند تو تم لگ رہی ہو۔ یہاں آؤ نا، وہاں کیا کر رہی ہو؟ امی کی پکار پر اسے آگے بڑھنا پڑا۔ میں نے تمہیں کل بتایا تھا نا، جس بچے نے مجھے پانی پلایا، یہ وہی ہے۔ امی نے بہت خوش دلی سے بتایا۔ اچھا، یہ وہی بچہ ہے جس کی آپ کل بات کر رہی تھیں؟ بچہ پر زور تھا؟ امی تو خاک نہ سمجھی۔ اس نے ایک کڑی نظر ڈالی تھی۔ اس کے لبوں کی چڑھاتی مسکراہٹ نے اسے لب بھینچنے پر مجبور کر دیا۔ آئی جان بیٹا، یہ میری بیٹی ہے۔ امی تعارف کرا رہی تھیں۔ السلام علیکم۔ انداز جتانے والا تھا وہ کون سا کم تھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دودھو نہائے پھوتوں پلیں۔ آخری جملہ اس نے آہستگی سے کہا تھا، مگر وہ حسب عادت بھڑک گیا۔ دی جان کہتی ہیں، بڑوں کی دعائیں لینے سے زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے۔ بنڈل آف تھینکس۔ اب کرنے کی باری اس کی تھی۔ امی ہنس پڑی۔ اوکے آنٹی، میں چلتا ہوں۔ دی جان اکیلی ہیں؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چائے تو پیتے جاؤ۔ امی کو ہاسپٹل میں بھی مہمانداری سوجھ رہی تھی۔ پھر کبھی صحیح، میں پھر آؤں گا۔ اللہ نہ کرے۔ باہر نکلتے اس نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی۔ وہ آرام سے کرسی پر جم گئی۔ اشنا، بہت بری بات ہے، ایک کپ چائے ہی نکال دیتی۔ رہنے دے امی، کون سا ہم نے اس سے رشتہ جوڑنا ہے؟ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو بنا سوچے سمجھے بولنے کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ امی گھور رہی تھی۔ ناول نکال کر وہ لاپرواہی سے ورگردانی کرنے لگی۔ 2 دن سے کال کر رہی ہوں، کہاں مر گئی تھی تم؟ وہ اپنی اکلوتی دوست سے مخاطب تھی۔ پنجاب گئی ہوئی تھی، روہیل آ گئے ہیں۔ پھر تو تمہیں دیکھتے ہی اس نے اگلی فلائٹ پکڑی ہوگی اور کینیڈا پہنچ کر ہی دم لیا ہوگا۔ تمہارے منہ میں نسوار، وہ کراچی آئے ہوئے ہیں۔ روہیل نادیہ کا چچا زاد اور منگیتر تھا، حصول روزگار کے لیے کینیڈا گیا ہوا تھا۔ اکیلے آئے ہیں روہیل بھائی؟ میں نے بھی یہ سوال کیا تو کہنے لگے، پہلی شادی تم سے کر لوں، پھر دوسری تیسری کسی گوری سے کر لوں گا۔ وہ مزے سے بتا رہی تھی۔ تم سے شادی ہو تو جائے، وہ اپنی آئندہ نسل تک کو شادی نہ کرنے کا مشورہ دیں گے۔ دوسری تیسری کی تو نوبت خواب میں بھی نہیں آئے گی۔ شرارت سے کہنے لگی، ویری فنی۔ سنا آنٹی کیسی ہیں؟ میں آؤں گی عیادت کرنے۔ شوگر کے باعث تھوڑی پریشانی ہے، ورنہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے۔ گڈ۔ اب جلدی سے وہ بات بتا جس کے لیے بار بار کال کر رہی تھی۔ وہ تھی تو آخر اس کی دوست۔ اس نے سارا واقعہ گوش گزار کر دیا۔ نام کیا ہے؟ نادیہ کو دلچسپی ہوئی۔ آئی جان ایس فنٹاسٹک۔ دیکھنے میں کیسا ہے؟ بس رال ٹپکنے کی دیر تھی، بالکل ناولز کے ہیرو کی طرح۔ ہائٹ، رنگت، اونچی ناک، لیکن اس کی آنکھیں سب سے کمال کی ہیں۔ میں لڑتے لڑتے ایک دم ٹھٹک گئی تھی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کے مجھے ایک شعر فوراً یاد آ گیا کہ میری آنکھوں کے جادو سے شاید تم ناواقف ہو۔
جس پہ مجھ کو پیار آ جائے اس کو پاگل کر دیتا ہوں۔ چھوڑ کے مجھ کو جانے والا لوٹ کے واپس آئے گا، دائیں بائیں آگ لگا کر سامنے جنگل کر دیتا ہوں۔ واقعی وہ اتنا ڈیشنگ ہے، حیرت تھی لہجے میں۔ تو میں جھوٹ بول رہی ہوں، پھر لڑی کیوں اس سے؟ جرا کیا پہل اس کی سائڈ سے ہوئی تھی، دشمنی کا آغاز اسی نے کیا تھا۔ شان بے نیازی تھی۔ بہت تعریف ہو رہی ہے، خیریت ہے نا؟ وہ چھیڑنے لگی۔ میں جو ناول پڑھ رہی تھی نا، اس کا ہیرو بالکل اسی جیسا تھا۔ میں وہ کول مائنڈ تھا، یہ نیور مائنڈ ہے۔ جب حیدر آٹو کے نیچے آ کر دار فانی سے کوچ کر گیا تو میں نہیں روئی، حالانکہ تجھے خبر ہے میں ناولز کے ہیرو کے مرنے پر کتنا روتی ہوں۔ مزے کی بات بتاؤں، اس ناول میں ہیروئن کا نام بھی اشنا تھا۔ ایسی ہیروئن کو اللہ غارت کر دے، مٹی پلیت کر دی اس نے میرے نام کی۔ پہلے اس نے خوب عشق جاڑے، لیکن جیسے سنا حیدر کو بلڈ کینسر ہے، اس نے اس کے مرنے کا بھی انتظار نہیں کیا، شادی رچا لی۔ وہ تو بعد میں خبر ہوئی کہ حیدر مرنے والا نہیں ہے، بلکہ حیدر کی رپورٹس چینج ہو گئی تھی، بلڈ کینسر کسی اور کو تھا۔ پھر حیدر کی شادی اس کی پڑوسن سے ہو جاتی ہے جو اسے بچپن سے چاہتی تھی۔ ایکسکیوز می، مجھے ایک ارجنٹ کال کرنا ہے۔ کافی دیر سے آس پاس ٹہلتا آئی جان اس نزدیک آ کر ترش لہجے میں بولا۔ فون سے چپکی کب سے جانے وہ کیا بکواس کر رہی تھی۔ ریسیپشنسٹ بھی اشنا کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ تو کریں، میں نے آپ کو اپنے آنچل سے باندھ رکھا ہے۔ دخل دینے پہ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ود یو، وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ مس پلیز، اب کے ریسیپشنسٹ نے اس کی طرف رجوع کیا، انداز سے صاف ظاہر تھا تمہیں منہ لگانا مجھے پسند نہیں۔ پلیز مس، آپ بعد میں بات کر لیجیے گا، ویسے بھی ہم ہاسپٹل فون اتنی دیر بزی نہیں رکھ سکتے۔ ریسیپشنسٹ کا انداز اسے ذرا نہ بھایا، وہ تو ہینڈسم بندہ دیکھ کے بچھی جا رہی ہے، جیسے یہ لگتا سکتا ہو اس کا۔ ارجنٹ کال کرنے والوں کو موبائل فون رکھنا چاہیے، آخر سوٹ کی بھی لاج رکھ لیں گے۔ اس نے اس کے سراپے پر گہری نظر ڈال کر چوٹ کی۔ بلیک سوٹ میں ملبوس جیکٹ بازو پر ڈالے اس کی شخصیت سحر انگیز لگ رہی تھی۔ ان کا موبائل فون ہاسپٹل میں کہیں کھو گیا ہے، ریسیپشنسٹ نے جواب دیا۔ آپ ان کی وائف ہیں؟ معصومیت کی انتہا تھی، ریسیور ہنوز ہاتھ میں تھا۔ نادیہ کا ہنستے ہنستے برا حال تھا۔ ریسیپشنسٹ شرمانے لے جانے کی سر توڑ کوشش کرنے میں مصروف تھی۔ آئی جان اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں عورتوں سے بدتمیزی کرنا پسند نہیں کرتا، اس نے کہا، اور میں نے مردوں سے بدتمیزی کرنے میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ ریسیور دوبارہ کان سے لگا لیا۔ اوکے نادو، میں فون بند کرتی ہوں، یہاں امپورٹنٹ صاحب کھڑے ہیں ارجنٹ کال کرنے کے لیے۔ وہ بے چارگی سے اسے دیکھ رہا تھا کہ اور کچھ کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ سن، کیا یہی آئی جان ایس ہیں؟ آواز سنتی نادیہ نے جلدی سے استفسار کیا، حالانکہ شیطان نام ہونا چاہیے تھا۔ اوکے، میں گھر سے تجھے کال کروں گی۔ اس نے ریسیور 3 فٹ کی بلندی سے کریڈل پر دے مارا۔ ریسیپشنسٹ نے سریلی چیخ ماری۔ کر لیجیے ارجنٹ کال، اسے چڑھاتی وہ زینے کی طرف مڑ گئی۔ کوفت بھرے انداز میں اس نے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ سنو، ہاسپٹل میں بڑی ہلچل ہو رہی ہے، کیا بلاول بھائی آ رہے ہیں؟ سیڑھیوں پہ ہی اسے وارڈ بوائے مل گیا، اسے دریافت کرنے لگی۔ کون بلاول بھائی؟ وہ ہونک ہو گیا۔ گدھا پاجی، ایڈیٹ نانسنس، اس نے ایک اور القاب دیا تھا۔ ہاں، فولش مین، پاکستان میں رہ کر بلاول بھائی کو نہیں جانتے؟ وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ آپ نے بھائی کہا تو مجھے لگا کسی عزیز کی بات کر رہی ہیں۔ وارڈ بوائے نے الجھن بتائی، اس نے جیسے ناک پہ سے مکھی اڑائی۔ یہ بتاؤ ہاسپٹل میں غیر معمولی پن کیوں ہے؟ ایک ایمرجنسی کیس آیا تھا، ایک لڑکے کو ٹرک کچل کر گزر گیا، لڑکے کی ایک ٹانگ کی ہڈی کا چورا ہو گیا۔ آئے دن کوئی نہ کوئی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے، گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے اور مجرم کو بھی اسی طرح کچل کے ہلاک کیا جائے تاکہ انہیں احساس ہو کہ ان کی غیر ذمہ داری نے کسی کو کتنی اذیت دی۔ اس نے فتویٰ جاری کیا۔ صحیح کہا آپ نے، لوگوں میں احساس ذمہ داری ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ جو لڑکا متاثر ہوا ہے وہ غریب ماں باپ کا واحد سہارا ہے۔ میں اسی ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں، مگر ڈاکٹروں کی بے حسی مجھے ذرا نہیں بھاتی۔ پولیس کیس کہہ کر لڑکے کو ایک طرف ڈال دیا، جس کی وجہ سے کافی خون ضائع ہو گیا۔ بیچارے کے ماں باپ آپریشن کا خرچہ بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں، جس پر ڈاکٹروں نے انہیں چلے جانے کو کہا۔ پھر اس کا نرم دل زمانے کی بے حسی پر تڑپ اٹھا۔ اس دنیا میں اچھے لوگ ابھی موجود ہیں۔ یہ سامنے والے صاحب کو خبر ہوئی تو انہوں نے ڈاکٹرز کو خوب برا بھلا کہا، اسی وقت آپریشن کے پیسے ڈاکٹر کے منہ پر مارے، پولیس کو بھی کال کر لیا۔ اس سب چکر میں خون کافی ضائع ہو چکا تھا۔ اتفاق سے سر کا بلڈ گروپ میچ کر گیا، انہوں نے 2 بیگ خون دیا۔ وہ مزید دینا چاہ رہے تھے مگر ڈاکٹر نے منع کر دیا، اس لیے ابھی مزید بلڈ ارینج کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ان کا موبائل فون کہیں گم ہو گیا۔ وارڈ بوائے کے اشارے پہ وہ صاحب کو دیکھنے لگی۔ ایک پل کو اس کی نظر فون پر بات کرتے آئی جان ایس پر ٹھٹک گئی۔ الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کو وہ بار بار اپنے چہرے کے اوپر نیچے کر رہا تھا۔ تاثرات نہایت سنجیدہ تھے۔ اب کیسا ہے وہ پیشنٹ؟ اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی ہے۔ او نو، اسے بے حد افسوس ہوا۔ ویری سیڈ۔ محترمہ، یہ آپ کا ڈرائنگ روم نہیں ہے جہاں آپ راستہ روک کے گفت و شنید میں مصروف ہیں۔ جیکٹ بازو سے اٹھا کر اس نے دائیں کندھے پر رکھا تھا۔ وہ نیچے کے اسٹیپ پر کھڑا تھا، اسے یقیناً اوپر جانا تھا اور وہ راستہ بلاک کیے کھڑی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو اس کے لیے دل میں اچھا خیال آیا تھا بھاپ بن کر اڑ گیا
اور یہ آپ کا پارک بھی نہیں ہے جو آپ ٹہل رہے ہیں۔ وہ دو بدو بولی۔ وارڈ بوائے نے اسے جانے کا راستہ دیا اور سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اتنے بڑے انسان سے آپ کیسے بات کر رہی ہیں؟ وارڈ بوائے حیران تھا۔ تم سے مطلب؟ اچھا انسان ہے تو ڈسکو کرے میری بلا سے۔ وارڈ بوائے پہ چڑھ دوڑی اور زینہ طے کر گئی۔ وہ بیچارہ ہکا بکا رہ گیا۔ امی سو رہی تھی، ساتھ لایا ناول وہ پورا پڑھ چکی تھی۔ اینڈ بہت بورنگ ہوا تھا، اس کا موڈ مزید خراب ہو گیا۔ انسان کی زندگی میں کم پریشانیاں ہیں جو ناولز میں بھی انہی کا تذکرہ ملتا ہے۔ بندہ ریفریش ہونے کے لیے ناول پڑھتا ہے، نہ کہ ڈپریس ہونے کو۔ رائٹرز کو ہلکی پھلکی لو سٹوری لکھنی چاہیے، ہاں بیچ میں مسائل بھی ڈال دیں، مگر اینڈ تو ہیپی ہونا چاہیے۔ یہ کیا کہ ہیرو کو مروا دیا۔ اللہ کرے اس رائٹر کا دوسرا ناول کبھی شائع نہ ہو۔ جب شائع کرنے بھیجے مشین خراب ہو جائے۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ کوریڈور کی طرف دیکھنے لگی۔ زیادہ تر پیشنٹ کے ساتھ میل اٹینڈنٹ ہوتے تھے، اسی لیے اس کے آس پاس کے روم میں کسی سے دوستی نہیں تھی۔ نظر سامنے روم کے بند دروازے پر جم گئی تھی۔ ذہنی روح بھٹک گئی۔ پتہ نہیں اس کی کون عزیزہ ایڈمٹ ہے۔ نادو کو اس کا کارنامہ سنایا تو فٹ سے کہنے لگی، واقعی ریئل ہیرو ہے۔ ہاں ہیرو تو وہ واقعی ہے۔ صبح سے ہر سسٹر اس کے نام کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ منحوس کی پرسنالٹی بھی تو غضب کی ہے، بس ذرا کٹھور ہے شاید۔ ہری مرچ کثرت سے چباتا ہے، بھینجے لبوں کے ساتھ اچھا لگتا ہے، جانے مسکراتے ہوئے کیسا لگتا ہے۔ سب میں حسین اس کی آنکھیں ہیں جن میں غصہ ہی رہتا ہے۔ کمبخت چلتا کیسے ہے جیسے اس سال ٹاپ ماڈل کا ٹائٹل اسی نے جیتا ہو۔ لا حول ولا قوت، یہ میں کس بدتمیز کے بارے میں سوچے جا رہی ہوں۔ بھٹکتا کیسے ہے مجھ پر۔ اس کی نظر سامنے کوریڈور کی طرف اٹھی تھی جہاں سے 3 بچے چلے آ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ بچوں میں تو اس کی جان اٹکی رہتی تھی، اور وہ تھے بھی تو کتنے کیوٹ سے۔ ان کے کپڑے ان کی عمارت کا اظہار کر رہے تھے۔ بوریت دور کرنے کو اسے اچھا سامان مل گیا تھا۔ ہیلو، آئی ایم اشنا عبیر۔ آگے بڑھ کر اس نے تعارف کروایا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تینوں نے ایک ثانیے کو ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اس کے مسکراتے چہرے کو۔ آئی مسجد۔ ان سب میں بڑے تقریباً 12 سالہ بچے نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آئی ایم نشا، آپ کے 10 سالہ لڑکی نے تعارف کرایا۔ آئی ایم احد۔ 7 سالہ بچے نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیوٹ، اس نے بے ساختہ اسے پیار کیا۔ مجھ سے دوستی کرو گے؟ اس کے پھیلے ہاتھ پہ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اس کے پھیلے ہاتھ پہ باری باری ہاتھ رکھ کر تجدید دوستی کر لی۔ تینوں بچے کانفیڈنٹ تھے۔ اشنا کو بے حد باعث، سب فوراً ہی گل مل گئے۔ بوریت سے بچنے کے لیے وہ لوگ آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ سب سے پہلے اسرت چور بنا تھا اور اب اپنا ہی دوپٹہ آنکھوں پہ باندھے اشنا انہیں پکڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اچھا خاصا شور مچ گیا تھا۔ واٹ ہیپنڈ؟ اسے قریب ہی جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ سرت سے دوپٹہ آنکھوں سے ہٹا کر اس نے سامنے دیکھا۔ دونوں انگوٹھے جینس کی جیبوں میں ڈالے، وہ شرربار نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ تینوں بچے دبک گئے۔ اسے دھیان آیا کہ اس کا دوپٹہ تک ہاتھ میں ہے۔ خفت پڑتے چہرے کے ساتھ اس نے دوپٹہ شانوں پر ڈالا۔ شاید آپ لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ یہ ہاسپٹل ہے، یہاں مریض ایڈمٹ ہیں جنہیں سکون کی اشد ضرورت ہے۔ یہ تو بچے ہیں، آپ کو بھی سینس نہیں ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ قابل گرفت ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو ایسی حرکت کرتے ہوئے۔ آپ آنٹی کو مت ڈانٹیں، غلطی ہماری ہے، سوری پپا۔ آج نے آگے بڑھ کر آئی جان نے اس کی انگلی تھام لی۔ پپا، وہ جو ابھی میدان میں اترنے کو کمر کس رہی تھی اچانک پڑنے والے میزائل پر ڈھہ گئی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ کبھی آئی جان ایس اور کبھی تینوں بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ تینوں گاڑی میں جا کے بیٹھے، میں آ رہا ہوں، خشک لہجے میں کہتا وہ روم کے اندر چلا گیا۔ بچے پھر آئیں گے کہتے ہوئے بنا چو و چرا آگے بڑھ گئے۔ گھسیٹتے قدموں سے وہ بھی چیئر پر آ کے ڈھہ گئی۔ پپا پپا، اسے لگا ہر طرف سے اس کی باشگشت ہو رہی ہے۔ کتنا جلاتا ہے، معصوم بچوں سے بات کیسے کر رہا تھا۔ وہ مسلسل سوچ رہی تھی اور نہ جانے کس جذبے کے تحت اس کے رخسار بھیگتے جا رہے تھے۔ اگلے روز بھی اس کی طبیعت مگدر تھی، کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بے دلی سے ناول کے صفحے پلٹ رہی تھی، ایک لفظ پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ السلام علیکم، آواز پہ اس نے سر اٹھا کے دیکھا تھا۔ دروازے پہ وہ کسی ادھیڑ عمر کی عورت کو تھامے کھڑا تھا۔ سرت سے اس نے ناول چھپایا۔ اس کی بے ساختہ حرکت پر پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر ایک چور تبسم اس کے لبوں پر جھلک دکھا کے معدوم ہو گئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ یقیناً مر مٹتی اس مسکراہٹ پر۔ آؤ بیٹا۔ امی تکیے کے سہارے دراز تھیں۔ اس نے ادھیڑ عمر خاتون کو کرسی پر بٹھایا۔ یہ دی جان ہیں، آج ڈسچارج ہو رہی ہیں، آپ نے ملنے کی فرمائش کی تھی، وہ گویا تھا۔ ملنا تو میں بھی آپ سے چاہ رہی تھی، آئی جان نے آپ کی تعریفیں بہت کی تھی۔ دی جان نے لب کشائی کی۔ بہت شکریہ، یہ میری بیٹی اشنا ہے، امی نے تعارف کروایا۔ السلام علیکم۔ لبوں پر مسکراہٹ سجائے ہوئے وہ تھرمس سے چائے نکال رہی تھی۔ امی، دی جان اور آئی جان کے آگے خاموشی سے چائے رکھ دی۔ تینوں بچے بڑی شرافت سے بیٹھے تھے۔ کولر سے جوس کے پیکٹ نکال کر تینوں کو تھمائے۔ یہ بچے؟ امی استفسار کر رہی تھی۔ یہ اسجد، نشا اور احد ہیں آئی جان کے۔ اس سے آگے سننے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اپنا کپ اٹھا کر وہ سرت سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پلکوں میں نمی محسوس ہو رہی تھی۔ سائڈ پر کپ رکھ کر وہ بینچ پر بیٹھ گئی۔ تینوں بچے بھی اس کے پیچھے چلے آئے۔ آپ باہر کیوں چلی آئیں؟ اسجد کے سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ مسکرا دی۔ اچھا یہ بتاؤ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو تم لوگ؟ آج اسے یہ بچے مزید اچھے لگ رہے تھے۔ شاید ان کا تعلق آئی جان سے جو تھا، اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ پوچھے کہ آپ کی ماما کہاں ہیں۔ کل تو وہ یہی سمجھتی رہی تھی کہ اس کی وائف ایڈمٹ ہے۔ میں 6، نشا 5
اور आहट 2 میں پڑھتا ہے۔ اسجد نے جواب دیا، آنٹی آپ ہمارے گھر آئیے گا نا، آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں، تم لوگ بھی بہت اچھے ہو بیٹا۔ وہ تینوں کو ایک ساتھ بھیج گئی۔ روم سے نکلتے آئی جان اس نے بڑی حیرانی سے اس منظر کو دیکھا تھا۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے مگر پلکیں کسی قدر نم تھی، جانے کیوں۔ وہ شانے اچکا کے آگے بڑھنے لگا۔ پاپا کہاں جا رہے ہیں؟ احد نے صدا لگائی۔ وہ مڑا مگر وہیں کھڑا رہا۔ ہاسپٹل کے ڈیوز پے کر کے آ رہا ہوں۔ وہ پھر مڑ گیا۔ اشنا نے دھندلائی آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا، خود سے اقرار کرتے ہی بنی کہ وہ اس کے دل کے کونے کو چھو گیا ہے۔ سامنے سے نادیہ چلی آ رہی تھی۔ اس نے تیزی سے خود کو کمپوز کیا۔ وہ بھی اتنے بڑے بڑے بچوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور چپ۔ آئی جان نے اس کو دیکھا تو مسمرائز ہو گئی۔ اشنا تو نے بہت ڈنڈی ماری تھی اس کی پرسنالٹی بتاتے ہوئے، کتنا ڈیشنگ ہے، لیکن عمر چور بھی کہیں سے لگ رہا ہے کہ 3 بچوں کا ابا ہے۔ مائی گاڈ، آپ نے بلایا دی جان؟ وہ دی جان کے کمرے میں داخل ہوا۔ آؤ بیٹھو۔ بیٹھ گیا حکم۔ نیم دراز دی جان کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ کتنے تھکے ہوئے لگ رہے ہو، کیوں کرتے ہو اتنی محنت؟ دی جان کے لہجے میں ایک ماں کی طرح شفقت تھی۔ محنت کرنا پڑتی ہے دی جان، ورنہ مارکیٹ میں شیئرز تاش کے پتے کی طرح گرتے ہیں، اور مجھے تو پاپا اور بھیا کے خوابوں کی تعبیر بننا ہے۔ وہ مجھے بزنس ٹائکون کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے، اور جب میں بن گیا ہوں تو دیکھنے والی آنکھیں ہی نہیں رہیں۔ دی جان کو افسوس ہوا کہ ناحق اسے دکھی کیا۔ جو لوگ دل میں بستے ہیں وہ ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، ہم انہیں دل کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں تم سے ایک درخواست کرنے جا رہی ہوں۔ وہ اصل موضوع کی طرف آئیں۔ آپ مجھے میری ہی نظروں میں گرا رہی ہیں دی جان، میں نے آپ کو مما سے کم کبھی نہیں سمجھا۔ حکم کیجیے۔ آئی جان میں چاہتی ہوں تم شادی کر لو بیٹا، اس سال 27 کے ہو جاؤ گے، اگلی بار 28 کا بھی ہو جاؤں گا۔ بات اڑائی۔ مجھے خبر تھی ہمیشہ کی طرح یوں ہی مجھے جل دو گے، اسی لیے میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ دی جان نے دھماکہ کر دیا۔ کیا کہہ رہی ہیں دی جان؟ جو تم نے سنا، لاپرواہی سے بولی۔ یہ آئی جان اس کا مان ہی تھا جو دی جان استحقاق سے گفتگو کر رہی تھی۔ مجھے نہیں کرنی شادی وادی، میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ آپ کو کچھ بھی طے کرنے سے پہلے مجھ سے ذکر تو کرنا چاہیے تھا۔ اس کا موڈ آف ہونے لگا۔ آج تمہاری ماں تمہارا رشتہ طے کر دیتی تو تم یوں ہی چراغ پا ہوتے۔ لعنت ہے مجھ پہ، کتنے مان سے میں نے رشتہ طے کر دیا۔ اب جا کے کہہ آؤں گی 2 جوتے مار لیں۔ دی جان ایموشنل بلیک میلنگ کر کے ترسدیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب آپ جاتی کر رہی ہیں میرے ساتھ، جانتی بھی ہیں میں خود سے پہلے اپنے 3 بچوں کا سوچتا ہوں، اور میرا خیال ہے ابھی کرے ارض پہ ایسی لڑکی نہیں اتری جو میرے بچوں کو ایک ماں کا پیار دے سکے۔ ان ننھے فرشتوں کو میں کسی اجنبی عورت کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میرے 3 بچے ہیں، آپ ہیں، بس ہمارا گھر مکمل ہے۔ انداز حتمی تھا۔ مجھے گھر میں ایک عورت کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ آپ ہیں تو صحیح۔ انداز ہنوز تھا۔ اس گھر کو تمہاری بیوی کی ضرورت ہے۔ دی جان اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہ ہٹی۔ یہ بچے صرف تمہارے ہیں، میرے تو کچھ نہیں لگتے نا، اور کوئی لڑکی کیسے ان معصوموں پر ظلم کرے گی؟ کیا میں اور تم آنکھیں بند کر لیں گے؟ دی جان اب تم نے مزید انکار کر کے میرے مان کو توڑا تو میں ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ تم جانتے ہو میں ضد بہت کم کرتی ہوں، اور ضد میں کیا ہوا فیصلہ بہت اٹل ہوتا ہے۔ وہ روٹھ گئیں۔ تو اب آپ بلیک میل کریں گی مجھے؟ ہاں، ان کا انداز بدستور اٹل تھا۔ آپریشن کے باعث تو آپ گھر پہ ہیں، کیا لڑکی خوابوں میں نظر آ گئی آپ کو؟ کافی سوچ و بچار کے بعد بولا۔ انداز ہار ماننے والا تھا۔ دی جان کھل اٹھی۔ خوابوں میں نہیں، ہاسپٹل میں دیکھی ہے لڑکی۔ کون؟ اس کی نظروں میں یاد کرنے پہ بھی کوئی نہ آیا۔ اشنا اور کون؟ دی جان نے ایک بار پھر دھماکہ کیا۔ وہ لرز گیا۔ وٹ؟ وہ جو سرنڈر کے موڈ میں تھا بھدک گیا۔ وہ غیر ذمہ دار، غیر شائستہ گفتگو کرنے والی، فتنہ فساد پھیلانے والی لڑکی دی جان، مجھے احساس ہو رہا ہے آپ میرے سر کے بالوں کی دشمن ہو رہی ہیں۔ وہ شیرنی ہی نظر آئی آپ کو میرے لیے، وہ تو مجھے اور میرے بچوں کو چیر پھاڑ کھائے گی۔ اس نے پرزور مخالفت کر کے دہائی دی۔ آئے ہائے، کیا وائی تباہی بک رہے ہو؟ کتنی اچھی سلجھی ہوئی بچی ہے، اگر وہ سلجھی ہوئی ہے تو الجھی ہوئی کیسی ہوتی ہے؟ ہاں ربا مجھے بچا لے۔ صرف بچے 2 بار ملے ہیں اس سے جب سے اشنا کے نام کی مالا چھپ رہے ہیں، اور وہ بھی تو کیسے انہیں ساتھ لگائے کھڑی تھی۔ وقت رخصت کتنی آبدیدہ تھی۔ اس کی نظروں میں بھی وہ منظر گونگ گیا۔ لیکن دی جان وہ بہت میچور ہے، بچوں کو سنبھالنے کے لیے کسی میچور لڑکی کی ضرورت ہے۔ اس نے تو اپنے بچپن کو خود خدا حافظ نہیں کہا۔ چاند پٹک کے پھر اختلاف کا پہلو نکالا۔ تم لائے تو تھے ایک میچور لڑکی، کیسے اس نے منہ پر کہہ دیا تھا اس کا بچوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، بچے نوکر پالیں گے۔ وہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی سر جھکا گیا۔ میں نے دھوپ میں کھڑے ہو کر بال سفید نہیں کیے، جیسا اشنا کا مزاج ہے وہ بچوں کو اور بچے اسے آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ ایک بار مجھ بوڑھی پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، جتنی تمہاری عمر ہے اس سے 3 گنا مجھے تجربہ ہے۔ دی جان نے منانا چاہا۔ اشنا کی امی نے نیم رضامندی ظاہر کی ہے، بس تمہیں بر دکھوے کے لیے جانا ہوگا تاکہ اس کے بھائی اور ابو تم سے مل لیں۔ دی جان حلاوت سے سمجھا رہی تھی۔ وہ کشمکش میں تھا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے بیٹا کہ میں اور تمہیں بھلے لاکھ ہوں مگر بچے زیادہ تر ماں کے قریب ہوتے ہیں، میں اور تم ان کی ماں کی جگہ نہیں لے سکتے، اور مجھے یقین ہے اشنا میری توقعات پر پورا اترے گی۔ آپ کے دل میں جو آئے کرے، میں بارات والے روز بھاگ جاؤں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اشنا کو رخصت کرا کے
لے آنا پھر بے شک بھاگ جانا۔ دھمکی کو دی جان نے چندہ اہمیت نہ دی۔ امی کو ڈسچارج ہوئے 1 ماہ ہو گیا تھا، اب وہ بالکل تندرست تھی۔ ہاسپٹل سے واپسی پر سب نے اشنا عبیر میں واضح تبدیلی محسوس کی تھی۔ لڑائی، مار کٹائی، زبان سے گولے داغنا بہت کم ہو گیا تھا۔ سب نے بار بار اس تبدیلی کی وجہ پوچھی۔ گھر میں کچھ دنوں سے کھچڑی پک رہی تھی، مگر وہ اپنے حواسوں میں ہوتی تب اسے احساس ہوتا۔ اشنا ادھر آؤ۔ گھر میں اس وقت ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ لنچ بنا کر فارغ ہوئی تو امی نے صدا لگائی، جی امی۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گئی۔ اشنا تمہیں کیا ہو گیا ہے بیٹا، اتنی چپ چپ کیوں رہنے لگی ہو؟ وہ متفکر تھی۔ آپ لاجواب ہے، جب بولتی تھی تب آپ ہی سرزنش کرتی تھی، اب بھی آپ ٹوک رہی ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان کا تفکر دور کرنے کی کوشش کی۔ تم بولتی ہی اچھی لگتی ہو۔ امی نے اسے ساتھ لگا لیا، آنکھیں جانے کیوں بھیگ گئی تھیں۔ اشنا ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ جی؟ وہ سن کر حیران رہ گئی۔ لڑکا آج برڈ کے لیے آ رہا ہے، تم بھی دیکھ لینا۔ ویسے تو تم نے دیکھ رکھا ہے۔ امی مسکرائیں۔ کیسے؟ اس کی آواز گہرے کنویں سے نکلی۔ ہاسپٹل میں ملی تھا نا آئی جان سے، وہی آ رہا ہے، امی کہہ رہی تھی، اور اس کا دماغ گھومنے لگا۔ دوسری شادی کرنے والوں سے اسے سخت نفرت تھی۔ آپ منع کر دیں اسے آنے سے۔ ہائے کیوں؟ امی اس کے انداز پر حیران ہوئی۔ میرے لیے آپ کو 3 بچوں کا ابا ہی ملا۔ امی میں آپ کی سگی بیٹی ہوں یا آپ نے مجھے کچرے سے اٹھایا ہے؟ کیا بکے جا رہی ہو؟ امی دنگ رہ گئیں۔ صحیح بول رہی ہوں۔ آئے ذرا وہ چھٹی کا دودھ نہ یاد کروا دیا تو میرا نام بھی اشنا عبیر نہیں۔ 3 بچوں کے ہوتے ہوئے اسے شادی کی سوج رہی ہے، پتہ نہیں بیوی زندہ بھی ہے یا کمبخت نے جلا کے مار دیا۔ وہ تن فن کرنے لگی۔ آئے ہائے کیا بکے جا رہی ہو؟ کس کی بیوی، کس کے بچے؟ امی کا تو خون خشک ہو گیا۔ یہی آپ کے آئی جان ہیں، اس کے 3 بچوں سے آپ ہاسپٹل میں ملی تھی نا، وہ اس کے ہیں۔ دانت پیسنے کی کوشش میں جبڑے ہل گئے۔ تم سے کس نے کہا؟ امی حیران تھی۔ مجھ سے کون کہے گا؟ آنکھیں اور کان سلامت نہیں ہیں تمہارے؟ امی نے ٹکڑا لگایا۔ ادھر آؤ میری عقل مند بیٹی۔ امی نے اسے قریب کر لیا۔ نیم حکیم خطرہ جان ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ امی بالآخر مسکرا دیں۔ جس خاتون سے تم ہاسپٹل میں ملی تھی وہ دی جان ہے، آئی جان ہے، اس کی ماں کے ساتھ جہیز میں آئی تھی۔ آئی جان ہے سے 10 سال بڑا بھائی تھا۔ مجموعی لحاظ سے ان کے گھر میں خوشیوں نے دعویٰ بول رکھا تھا۔ بڑے بھائی کی شادی ہوئی تو آنے والی بہو نے محنت و یگانگت کو فروغ دیا، مگر غم ان کے گھر کے آس پاس کھڑا منہ چڑھا رہا تھا۔ شہر سے باہر کسی عزیز کی شادی تھی، آئی جان کے ایگزام ہو رہے تھے، اس کے پاس دی جان بھی رک گئی تھی، اور بچے تو آئی جان پہ جان دیتے تھے۔ آئی جان کی مما، پاپا، بھیا اور بھابھی خوشیوں بھرے سفر کو روانہ ہوئے تھے، مگر لقمہ اجل بن گئے۔ اگرچہ غم بہت گہرا تھا، مگر آئی جان جو میچور تھا، اس نے خود کو سنبھالا، اسے جینا تھا۔ بھتیجے بھتیجی کو اپنے بچے سمجھ لیے۔ بڑے دونوں تو سمجھدار تھے، مگر احد آئی جان کو پاپا کہنے لگا۔ اس کی نظریں جھک گئی، اندر کہیں سکون پھیل گیا۔ آپ کو یہ سب کس نے بتایا؟ دی جان نے جب رشتہ مانگا تو ساری تفصیل بتائی۔ ہمیں تم پر فخر ہے بیٹا، تم ہمیں شرمندہ مت کرنا، ان بچوں کو سمیٹ لینا۔ امی کہہ رہی تھی۔ وہ ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی۔ جو کشمکش جاری تھی، اس سے نجات مل گئی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے نئے سفر پر سوچ و بچار کر رہی تھی۔ دروازہ کھلا، پھر قدموں کی دھمک بیڈ پر آ کے معدوم ہو گئی۔ السلام علیکم۔ کورس میں سلام کیا گیا۔ اس نے رکی سانس خارج کی۔ وہ تینوں اس کے مقابل بیڈ پر براجمان ہو گئے، اسے پرشوق نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ نشا نے اس کا خالی ہاتھ محبت سے تھام لیا۔ وہ مسکرا کر اسے ساتھ لگا گئی۔ آپ بھی تو حسین پری لگ رہی ہو۔ اشنا نے خوبصورت فراک میں ملبوس نشا کو محبت سے پیار کیا۔ میں آپ کو چاچی نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے نا ماما؟ اور معصوم آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے استفسار کر رہا تھا۔ ہاں جانے جگر۔ اس کے معصومانہ انداز نے دل مو لیا۔ ماں کی محبت اور گود کی گرمی سے محرومی کا عکس ان بچوں کے چہرے سے چھلکنے لگا۔ یہ جاننے کے بعد کہ ان معصوموں نے اتنی کم عمری میں اتنا بڑا صدمہ سہا ہے، اس نے اپنے اندر ممتا کا ٹھاٹھے مارتا سمندر محسوس کیا۔ یتیمی کے احساس نے اس کا دل ان کے لیے مزید گداز کر دیا۔ تینوں اس کے ساتھ لگے بیٹھے تھے۔ آئی جان اس اندر داخل ہوا۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہیں دیکھ کر حیرانی کا مظاہرہ کیا۔ ہم چاچی سے ملنے آئے ہیں، نشا نے انفارم کیا۔ سونے کا وقت ہو گیا، جاؤ اپنے کمرے میں۔ باہر کا راستہ دکھایا۔ چاچو تھوڑی دیر اور، اسجد نے لجاجت سے کہا۔ وہ وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ واپس آیا تو وہ تینوں بدستور اشنا کو گھیرے بیٹھے تھے۔ آئی جان نے ایک اچڑتی نگاہ اس پر ڈالی۔ اب آپ لوگ اپنے کمرے میں جاؤ، صبح اسکول بھی جانا ہے۔ شاباش نشا، اٹھو بیٹا۔ نشا کے پیچھے بیٹھتے وہ گویا تھا وہ اس سے چند فٹ کی دوری پہ مقابل بیٹھا ہوا تھا۔ اشنا کی پلکیں حیا سے بوجھل ہو گئی۔ آپ کے ولیمے تک ہم نے چھٹی لی ہوئی ہے۔ کس نے دلائی چھٹی؟ آہت کو اشنا کی گود میں دیکھتے استفسار کر رہا تھا۔ دی جان نے۔ اچھا پھر سونا نہیں ہے، چلو جاؤ۔ نشا اور اسجد اٹھ گئے۔ آہت جیدار بنا اس کی گود میں چڑھا رہا۔ اٹھو آہت۔ پاپا دیکھے مما کتنی حسین لگ رہی ہیں۔ اشنا بلش ہو گئی تھی۔ ایک پل کو آئی جان بھی سٹپٹا گیا۔ ماما، آئی جان نے لبوں کو جنبش دی۔ اشنا کو شرمانے لجانے کے علاوہ کچھ سوجھ نہیں رہا تھا۔ آنٹی نے کہا ہے میں انہیں ماما کہہ سکتا ہوں، وہ مزے سے کہہ رہا تھا اور اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھے گیا۔ پاپا مما خوبصورت لگ رہی ہیں نا؟ غیر متوقع سوال پہ وہ پزل ہوا۔ اشنا کے کان کھڑے ہو گئے۔ پاپا بتائے نا۔
آج کی سوئی اٹک گئی تھی۔ ہاں اچھی لگ رہی ہیں، اسے کہتے ہی بنی سر جھکا کر اشنا نے مسکراہٹ چھپائی۔ گڈ نائٹ۔ آہت نے پٹ سے اس کا رخسار چھو لیا۔ اب میں 3 تک گنوں گا، اگر کمرہ خالی نہ ہوا تو 1۔ تینوں اس کی کاؤنٹنگ پر دوڑ لگا چکے تھے۔ اشنا کے لبوں پر محسوس کن مسکراہٹ تھی، وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اشنا اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ بالآخر انتظار کے لمحات اختتام پذیر ہوئے۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جو کوئی دلربا سی بات سننے کو تیار بیٹھی تھی، اس کی سماعت کو زیر دست دھچکا لگا۔ وہ اس کی صورت دیکھنے لگی۔ دی جان کے کہنے پر مجھے یہ شادی کرنی پڑی، یہ بچے میری زندگی ہیں، اور اگر ان پھولوں کے پر ذرا بھی جھلسے تو اچھا نہیں ہوگا۔ آپ چینج کر کے سو سکتی ہیں۔ گڈ نائٹ۔ وہ بیٹھ کے دوسرے سرے پر دراز ہو گیا۔ یہ آپ کی رہنمائی دی جان نے دیا ہے، مجھے یاد نہیں رہا۔ صبح سب اس کے متعلق پوچھیں گے۔ لیٹے لیٹے بلو مخملی کیس اس کی طرف سرکا دیا۔ اشنا عبیر کو اپنا حق وصول کرنا آتا ہے، یہ تحفہ میں اس دن وصول کروں گی جب آپ محبت سے مجھے خود دیں گے۔ اشنا عبیر بیک نہیں لیتی۔ اپنی بات کہہ کے وہ کروٹ بدل گئی۔ اس کے بولڈ انداز پہ وہ ہکا بکا ملکہ اندھیرے میں سے دیکھ کے رہ گیا۔ مصعب برہم کمرے میں داخل ہوا۔ کوٹ صوفے پر پٹک کے ٹائی کی نوٹ کھول کر بیڈ پر اچھال دیا، جوتے الگ اچھال دیے۔ وہ سخت برہم نظر آ رہا تھا۔ اینی پرابلم؟ اس کے جلائے چہرے کو دیکھتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ دی جان کا کہنا ہے ہماری شادی کو مہینہ ہونے والا ہے اور ہم کہیں ہنی مون کے لیے نہیں گئے، اس لیے پہلی فرصت میں آپ کو لے کر کہیں گھومنے جاؤں۔ وہ اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے فساد کی جڑ وہی ہو۔ انہی فضولیات کے باعث میں شادی کے خلاف تھا۔ وہ جھلایا۔ ڈونٹ ویسٹ یور انرجی، آپ ریلیکس رہیں، میں ہینڈل کر لوں گی، تسلی دی، ساتھ ہی اس کے بکھرے پھیلاوے کو سمیٹنے لگی۔ کیسے ہینڈل کر لیں گی؟ الزام تو مجھ پہ ہی آئے گا، تنک کر بولا۔ اچھی بلی گزر رہی تھی، لے کے ڈبو دیا دی جان نے۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا نا میں ہینڈل کر لوں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ صوفے سے کوٹ اٹھا کر ہینگر میں ڈالنے لگی۔ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ چلتے پھرتے غیر محسوس طریقے سے بنا ماتھے پہ بل لائے وہ چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ جب جوتے اٹھانے لگی تو اسے عجیب سا لگا۔ چینج کر کے آ جائیں، بچے بھوکے بیٹھے ہیں، ٹھنڈے لہجے میں کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئی۔ واش روم میں آرام دہ شلوار سوٹ موجود تھا۔ پہلے یہ سارا کام ملازم کرتے تھے، مگر اشنا نے بڑی تیزی سے اس گھر کا چارج سنبھال لیا تھا۔ پہلے شام کی چائے وہ بیڈ روم میں پیتا تھا، مگر اشنا نے ٹی ٹائم کے لیے لان کا مخصوص گوشہ منتخب کر لیا تھا۔ برسوں پرانی تبدیلی پہ وہ جھنجھلایا، مگر اشنا عبیر کے ٹھہرے لہجے پہ اسے ٹھہرنا پڑا۔ بچے سارا دن آپ کا انتظار کرتے ہیں اور آپ کی ان سے ملاقات صرف ڈنر ٹیبل پر ہوتی ہے، وہ بھی صرف چند منٹوں کے لیے، اس کے بعد آپ آرام کرنے چلے جاتے ہیں۔ میں مانتی ہوں آپ آفس سے تھکے ہارے آتے ہیں، لیکن اگر آپ چائے پینے لان میں آ جائیں اور چند منٹ بچوں کو دیں تو ان کا گلہ بھی کسی حد تک جاتا رہے گا کہ آپ انہیں کم ٹائم دیتے ہیں۔ اور اس نے دیکھا تھا بچوں نے اس تبدیلی پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اشنا بچوں کا بہت دھیان رکھتی تھی، اس لیے نہیں کہ آئی جان ہے اس نے کہا تھا، بلکہ وہ خود اتنے معصوم اور پیارے تھے کہ اشنا ان سے پیار کرنے پر خود کو بے اختیار محسوس کرتی تھی۔ اور پھر کم عمری میں یتیمی نے اس کے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا۔ زرد سورج غروب ہونے کی تیاریوں میں تھا۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے تھکے اعصاب پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ لان چیئر پر بیٹھا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ گڈ ایوننگ، بچوں نے یک زبان کہا تھا۔ یہ تبدیلی اشنا کے آنے کے بعد رونما ہوئی تھی۔ پہلے دن وہ حیران ہوا تھا، پھر اسے بھی اچھا لگا تھا۔ گڈ ایوننگ سویٹ ہارٹ، وہ بے حد فریش لگ رہا تھا۔ اشنا عبیر نے اسے ذرا کی ذرا دیکھا۔ دی جان اور اسے سموسے سرو کرنے لگی، بچوں کو نوڈلز اور نگیٹس سرو کرنے لگی۔ ماما یہ گر کیوں جاتا ہے؟ عاد نے فوک کو غصے سے پاؤں میں پٹک دیا۔ میں اپنی جان کو کھلاؤں گی تو بالکل نہیں گرے گا، آپ یہاں آؤ۔ اشارہ ملتے ہی عاد اس کی گود میں چڑھ گیا۔ اسے خود ہی کھانے دیں، وہ ٹوکنے لگا۔ بچے کو ماں کے ہاتھ سے کھا کے لطف ملتا ہے، بڑے ہو کر اس نے خود ہی کھانا ہے۔ بچپن کی کچھ باتیں تو ایسی ہوں جو بڑے ہو کر سوچنے پر لطف دیں۔ وہ عاد کو دیکھنے لگا جس کے چہرے پر روشنی بکھر گئی تھی، پھر اس نے باری باری اسجد اور نشا کو بھی کھلایا۔ تم خود لو اشنا، دی جان ٹوکنے لگی۔ میں ماما کو کھلاؤں گا۔ سموسہ اٹھا کر عاد نے اس کی طرف بڑھایا تو اس نے مسکرا کر بائٹ لی۔ آئی جان پھر کہاں جانے کا پروگرام ہے؟ دی جان کے سوال پہ اس کے لب بھیج گئے جیسے کوئی ناخوشگوار ٹاپک کھل گیا ہو۔ دی جان شرط حیات زندگی کبھی بھی گھوم لیں گے، ابھی تو میں اس گھر میں نئی ہوں، بچے جو میرے قریب آئے ہیں پھر سے دور ہو جائیں گے۔ 15 دن بعد بچوں کے ایگزام شروع ہو رہے ہیں، میرا دل لگا رہے گا، میں یہ وقت بچوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ اشنا عبیر کیا یہی تمہارا اصل روپ ہے؟ دیکھیں گے تم کب تک یہ ڈرامہ جاری رکھ سکتی ہو۔ وہ اسے دیکھ کے رہ گیا۔ کیا تمہاری خوشی ہے تمہارا حق نہیں؟ دی جان کو اختلاف ہوا۔ ماں کی خوشی بچوں کی خوشی میں ہے، کیوں بھائی تم لوگ رہ لوگے میں چلی جاؤں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، تینوں نے یک زبان کہا تو آئی جان اس کو مصنوعی کھانسی ہونے لگی۔ پلیز دی جان موڈ ٹھیک کریں، بچوں کے پیپرز ہو جائیں تو ہم سب کہیں گھومنے جائیں گے ساتھ ساتھ۔ اشنا نے کہا تو بچے خوشی کا اظہار کرتے اپنی اپنی پسندیدہ جگہ بتانے لگے۔ آئی جان اس آفس کی فائل میں الجھا بیٹھا تھا۔ کافی کا مگ خاموشی سے اشنا نے اس کے سامنے رکھ دیا۔ بن کہے ہی وہ اس کی ضرورتوں کا دھیان رکھتی تھی اور جواب میں وہ تھینکس تک نہیں کہتا تھا۔ اشنا تھکیا جگہ پر درست کرتی لیٹنے کا قصد کر رہی تھی جب دروازہ نوک ہوا۔ ہو از دس؟ رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے پوچھا۔
پاپا میں ہوں، آج کی معصومانہ آواز آئی۔ اشنا نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ ماما مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں آپ کے ساتھ سو جاؤں؟ اپنا چھوٹا تکیہ بغل میں دبائے وہ پوچھ رہا تھا۔ کرسی کے بیک پر دونوں بازو رکھے وہ ان کی طرف متوجہ تھا۔ کیوں نہیں، آج میرا جانو میرے ساتھ سوئے گا۔ اشنا نے اسے تکیہ سمیت گود میں اٹھا لیا۔ وہ کھلکھلا دیا۔ بیڈ پر لٹا کر اشنا نے اس پر چادر ڈالی۔ پاپا آپ بھی میرے پاس آ کر سوئیں نا، آہد نے فرمائش کی۔ پاپا کام کر رہے ہیں بیٹا، اشنا نے بہلانا چاہا۔ پاپا پلیز آ جائیں نا، اشنا نے سفارش کی۔ آئی جان ہے، اس نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور نظریں چرا گئی۔ فائل بند کر کے وہ اٹھ گیا۔ لو آ گیا، وہ اپنی جگہ پر دراز ہو گیا۔ آہد ان دونوں کے بیچ دراز تھا۔ اشنا کا ہاتھ پہلے ہی اس نے اپنے چھوٹے سے سینے پر رکھا ہوا تھا، اب آئی جان کا ہاتھ بھی رکھ لیا۔ اشنا کے ہاتھ پر آئی جان کا ہاتھ آ پڑا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا مگر آہد نے اپنا ہاتھ اوپر رکھ لیا تھا۔ آئی جان کے لیے بھی یہ سچویشن سٹ پٹا دینے والی تھی۔ اشنا کے ہاتھ کی لرزش اور نمی اس کی ہتھیلی میں جذب ہو رہی تھی۔ پتہ ہے پاپا، میری ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ میں پاپا اور ماما کے درمیان سوؤں، لیکن ماما پاپا تو اللہ کے پاس چلے گئے تھے نا، پھر میں کیسے ان کے درمیان سوتا؟ پاپا اچھا ہوا آپ نے ماما سے شادی کر لی، اب میں کبھی کبھی آپ لوگوں کے درمیان سو سکتا ہوں نا۔ بھائی اور نشا سو جاتی ہیں تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ آہد کی باتیں سن کر دونوں کا دل غیر معمولی انداز میں دھڑک رہا تھا۔ معصوم سا بچہ کتنا ترسا ہوا تھا۔ اشنا نے چاہا تھا اس سے پیار کر لے، تبھی اونچی ہوئی تھی۔ اسی وقت آئی جان نے بھی یہی حرکت کی تھی۔ دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش بڑھ گئی۔ اس نے آہد کی ٹھوڑی پر لب رکھ دیے تھے اور آئی جان نے پیشانی چوم لی تھی۔ آئندہ کبھی ایسی باتیں مت سوچنا، میں ہوں نا آپ کی ماما، اللہ نے مجھے آپ کے لیے بھیجا ہے یہاں۔ اس نے اسے بھینچ لیا۔ وہ کافی دیر باتیں کرتا رہا پھر سو گیا۔ نائٹ بلب آف کر کے آئی جان نے غیر ارادی نظر اشنا ابیر پر ڈالی۔ آہد کو خود سے چپکائے وہ محو خواب تھی۔ معصوم مسکراہٹ ساری رات اسے اپنی طرف کھینچتی رہی۔ یہ رزلٹ ہے تم تینوں کا۔ آئی جان نے مجرم بنے اسجد، نشا اور احد کے منہ پر رپورٹس دے ماری۔ اگر تم لوگوں نے پڑھنا نہیں ہے تو بتا دو، اپنا اور میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو؟ جانتے ہو کتنی شرمندگی اٹھانا پڑی مجھے پرنسپل کے سامنے، صرف تم تینوں کے باعث۔ یک نہ شد تین شد، جو بچے پوزیشن لیتے ہیں ان میں کیا سرخاب کے پر لگے ہیں؟ تم لوگوں کی کارکردگی اتنی بری کیوں ہے؟ وہ تینوں کو غضبناک نظروں سے گھور رہا تھا۔ بچے ہیں آئی جان، دی جان نے اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ آپ نہیں جانتی دی جان، آج مجھے کیا کیا سننا پڑا ان تینوں کے باعث۔ اسکول سے نکالنے کا کہہ دیا ہے پرنسپل نے۔ اگر ایسی کارکردگی رہی تو؟ اشنا خاموشی سے بچوں کے جھکے سر اور آئی جان کے غصے کو دیکھ رہی تھی۔ اب کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ کمرے میں۔ وہ دھاڑا تو تینوں مجرموں کی طرح سر جھکائے لاؤنج سے نکل گئے۔ اشنا تیزی سے ان کے کمرے کی طرف بڑھی مگر اس کے قدم دروازے پر ہی ٹھٹک گئے۔ لمحے میں کمرے کا نقشہ بدل گیا تھا۔ تینوں نے اپنا سارا غصہ چادر، تکیہ، کشنز، کھلونے اور کتابوں پر اتارا تھا۔ پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا۔ تینوں بیڈ پر اوندے پڑے تھے۔ غصہ آ رہا ہے؟ وہ ان کے درمیان بیٹھ گئی۔ ہاں، اسجد نے چیخ کر کہا۔ لیکن کیوں؟ آپ نے سنا نہیں چاچو نے ہمیں کتنا ڈانٹا؟ نشا روتے ہوئے بولی۔ چاچو نے غلط تو نہیں کہا؟ وہ احد کے بال سنوارنے لگی۔ آپ بھی یہی کہیں گی ماما؟ احد کو صدمہ ہوا۔ میں کل سے اسکول نہیں جاؤں گا، نہیں پڑھنا مجھے، اسجد نے اعلان کیا۔ یوں میدان چھوڑ دینے والے منزل پہ نہیں پہنچتے جانو۔ تم لوگ چاچو کی بات پہ رو رہے ہو، رو لو، لیکن جب آنسوں کا اسٹاک ختم ہو جائے تو سوچنا چاچو کو کتنی بے عزتی برداشت کرنا پڑی۔ پوزیشن لینے والے بچوں کی ٹرافی دیکھ کر انہیں تم لوگوں کے لیے کتنا برا لگا ہوگا۔ جو گزر گیا اسے بھلا دو اور خوب دل لگا کر پڑھو۔ چاچو کو پوزیشن لے کر دکھاؤ تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور گفٹس دیں۔ بس تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی اور تو کچھ نہیں نا؟ پھر کیا خیال ہے، ہر بار چاچو سے ڈانٹ کھاؤ گے یا نہیں؟ ہم پوزیشن لیں گے، نشا جھٹ سے بولی۔ ہم بھی، دونوں نے بھی ساتھ دیا۔ ان کے معصوم ذہنوں میں اس کی باتیں سما گئی تھی۔ پوزیشن لینے والے بچوں کی ٹرافی دیکھ کر انہیں کتنی جلن ہوئی تھی۔ کلاس کے سامنے شرمندگی الگ۔ دیٹس لائک اے گڈ کڈس۔ اس نے تینوں کو اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ چاچو تم لوگوں کو تمہارے بھلے کے لیے ڈانٹتے ہیں تاکہ تم ان کی طرح کامیاب بنو، خوب ترقی کرو۔ احد کو پائلٹ بننا ہے، اسجد کو انجینئرنگ اور نشا کو ڈاکٹر، تو اس کے لیے پڑھنا تو پڑے گا نا؟ تینوں نے شد و مت سے گردن ہلائی۔ بچے کافی حد تک اس کی مطمع نظر سمجھ گئے تھے۔ اس کا فرض تھا کہ وہ ان کے مابین دوری نہ آنے دے۔ بچوں کے ساتھ آپ کا بیہیویئر درست تھا۔ وہ LED اسکرین پہ نظریں جمائے بیٹھا تھا جب وہ اس تک آئی۔ کہنا کیا چاہتی ہیں آپ؟ آئی جان نے اس کے چہرے پر نظریں جمائی۔ آپ کا انداز درست نہیں تھا، اشنا ابیر نے اسے احساس دلانا چاہا۔ آپ کے خیال میں مجھے انہیں میڈل سے نوازنا چاہیے تھا؟ انداز حد درجہ ناگوار تھا۔ میں نے یہ نہیں کہا میرے بچے نالائق نہیں ہیں، نااہل تو وہ ٹیوٹر تھا جسے آپ نے اپوائنٹ کیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ اس سے پہلے کی طرح تنک مزاجی سے بات کر رہی تھی۔ میرے بچے پہ وہ دنگ رہ گیا تھا۔ آپ نے بنا پڑھے ٹیوٹر رکھ لیا، کبھی چیک نہیں کیا کہ وہ صحیح پڑھا رہا ہے یا نہیں؟ وہ تنکی۔ آپ کو اس گھر میں کیوں لایا گیا ہے؟ آپ دیکھ لیتی۔ بڑی سہولت سے وہ سارا الزام اس پر ڈال کر بری ذمہ ہو گیا۔ وہ بے حد چڑ گئی۔ ایکسکیوز می، وہ ٹیوٹر بہت پہلے سے بچوں کو پڑھا رہا ہے۔
اینڈ فار یو کائنڈ انفارمیشن، مہینہ پہلے میں نے اس ٹیوٹر کی چھٹی کر دی ہے، اب بچوں کو دوسرا ٹیوٹر پڑھا رہا ہے۔ اپنی لا علمی پہ بجائے شرمندہ ہونے کے شانے اچکا کے رہ گیا۔ پھر رزلٹ ایسا کیوں آیا؟ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہ ہوا۔ 10 مہینوں کی پڑھائی 1 مہینے میں نہیں ہوتی۔ وہ بیویوں والے اسٹائل میں چڑھ کے بولی، غلطی خود کیا اور لے کے میرے بچوں کو ڈانٹ دیا، کتنی مشکلوں سے سب روتے روتے سوئے ہیں معلوم ہے۔ وہ واش روم میں چلی گئی، باہر نکلی تو وہ کمرے میں موجود ہیں۔ وہ دبے قدموں سے بچوں کے کمرے کی طرف گئی، وہ بچوں کو پیار کر رہا تھا۔ اشنا کو سکون ہوا، تھینکس اللہ، ورنہ صبح سب مجھ پر چڑھ دوڑتے کہ آپ نے تو کہا تھا چاچو ہم سے سوری کریں گے، مگر وہ تو ہمارے پاس بھی نہیں آئے، وہ ہم سے محبت نہیں کرتے۔ اشنا بچے کیسے ہیں؟ تم سے گل مل گئے نا؟ آج وہ امی کے گھر آئی تھی، بچوں کی وجہ سے کم ہی چکر لگاتی تھی، کئی بار تو وہ انہیں ساتھ ہی لے آتی تھی۔ اچھے ہیں، اسکول میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں ورنہ ساتھ ضرور آتے، وہ محبت سے ذکر کر رہی تھی۔ بن ماں باپ کے بچے ہیں اشنا، انہیں اپنی محبت کی چھاؤں میں ہی رکھنا بیٹا، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے امی، وہ تو اتنے معصوم ہیں کہ دل خود بخود ان کی طرف کھینچتا ہے، بس محبت کے ترسے ہوئے ہیں اس لیے کبھی کبھی ایب نارمل حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ آئی جان بھی روایتی باپ والا کردار ادا کرتے ہیں کبھی کبھی۔ مردوں کو بچے پالنے کا ڈھنگ کہاں ہوتا ہے، یہ عورت ہی ہے جو پھولوں کی طرح بچوں کو زمانے کے سرد و گرم سے بچاتی ہے۔ بچوں اور باپ کے بیچ ماں پل کا کام کرتی ہے، بچے جو بات باپ سے براہ راست نہیں کر سکتے وہ ماں سے کرتے ہیں۔ اب یہ تمہارا فرض ہے کہ تم ان کے درمیان دوری نہ آنے دو، بلکہ ایسے مواقع فراہم کرو کہ وہ مزید قریب آئیں۔ امی نے فراخ دلی سے بچوں سے محبت کا اظہار کر کے اسے سمجھا رہی تھی، یہ اشنا کی محبت ہی تھی جو وہ خود کو بلائے بچوں میں لگی ہوئی تھی۔ وہ تو اس حقیقت کو بھی جیسے بھول گئی تھی کہ اسے آئی جان سے محبت ہے اور وہ اس کی بیوی ہے۔ وہ ایک کمرے میں تو رہتے تھے مگر اجنبیوں کی طرح۔ آئی جان نے بھی اسے شاید اس لیے کمرے میں جگہ دی تھی کہ وہ اس کے گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی، اس سے زیادہ آئی جان نے کبھی اسے اہمیت نہیں دی۔ اشنا کو اس کی بیگانگی لا تعلقی کھلتی تھی مگر وہ منتظر تھی اس وقت کی جب وہ اس کا وجود تسلیم کرتا۔ ڈرائیور کے ساتھ گھر آئی تو دی جان لاؤنج میں ہی مل گئی، گھر والوں کی خیریت پوچھتی رہیں، پھر بچوں نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ان سے فارغ ہو کر بیڈ روم میں آئی تو آئی جان ایس کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، انداز اجلت دیے ہوئے تھا۔ وہ حیرانگی سے سوٹ کیس کو دیکھ رہی تھی۔ کہیں جا رہے ہیں آپ؟ صبح تک تو اس کا کوئی پروگرام نہیں تھا، بزنس میٹنگ کے لیے فوراً جا رہا ہوں۔ وہ کلائی میں ریسٹ واچ باندھ رہا تھا، یقیناً سب کچھ پلان تھا، بس وہی لا علم تھا۔ کب تک آئیں گے؟ استحقاق سے پرسوال پر وہ اسے دیکھنے لگا، وہ بھی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ کنفرم نہیں ہے، اللہ حافظ۔ وہ باہر نکل گیا، وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا اس سے شادی کر کے اس نے سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ شرعی بیوی اس کے کمرے میں ہوتی تھی مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کوئی دلی وابستگی محسوس نہیں ہوتی تھی، مگر اشنا کو تو اس سے محبت تھی اور وہ اس کی پہل کی منتظر ہی رہتی تھی۔ مگر اپنی انا بہت عزیز تھی، وہ اس پر نظر کرم نہیں کرتا تھا تو وہ بھی دور جا کھڑی ہوتی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں دن بڑے بے کیف گزر رہے تھے، جبکہ بچوں کو بہلانے کے لیے پارک ریسٹورنٹ کا چکر لگا لیتی تھی۔ 1 ہفتے بعد وہ لوٹ آیا تھا، اشنا کو بے حد خوشی ہوئی۔ ڈنر کے بعد وہ سب کے گفٹ نکال رہا تھا، اشنا کے لیے کچھ نہیں لائے۔ دی جان کو حیرانی ہوئی، اسے بعد میں دوں گا۔ دور کھڑی اشنا کے لب مسکرا دیے جانے ایسی کیا چیز تھی جو وہ اسے اکیلے میں دینا چاہتا تھا؟ وہ بالوں میں برش کر رہی تھی جب آئی جان کا عکس مرر پر اس کے سنگ جلملانے لگا۔ کئی ثانیے وہ مرر پر پڑتے اس کے عکس سے نگاہ نہ ہٹا سکی۔ وہ کف لنکس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ سوری میں آپ کے لیے گفٹ لانا بھول گیا۔ اس کے ہاتھ برش کرتے ساکت رہ گئے۔ آپ ڈرائیور کے ساتھ جا کر کچھ لے لیجیے گا، اس کے دل سے بے خبر وہ اپنی کیے جا رہا تھا۔ اشنا برش رکھ کر اپنی جگہ لیٹ گئی۔ مجھے آپ کے گفٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے سمجھے آپ؟ وہ کروٹ بدل گئی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا اس کی ہستی کو تہس نہس کر دے۔ آئی جان میں دیکھ رہی ہوں تم اشنا سے لاپرواہ ہوتے جا رہے ہو، بھول گئے ہو کہ اس گھر میں تمہاری بیوی بھی رہتی ہے۔ چھٹی کے دن وہ فارغ تھا، اسی لیے دی جان کو اس کے کان کھینچنے کا موقع مل گیا۔ اس نے آپ سے شکایت کی؟ وہ سیدھا ہوا، اونچا پن نہیں ہے اس میں۔ پھر وہ جاننا چاہتا تھا اپنے تئیں تو اس نے اشنا کو کوئی تکلیف نہیں دی تھی، وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی تھی، اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ میری آنکھوں میں ابھی لینس سلامت ہے تو تم اشنا کا نام سنتے ہی بھدک گئے تھے۔ بچی نے کیسے سارے گھر کو سمیٹ لیا، بچے ہر وقت اس کے گن گاتے ہیں۔ دی جان اشنا کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر رہی تھیں۔ یقیناً میرے خلاف بڑکاتی ہوگی، اس نے چڑھایا۔ فضول باتیں مت کرو آئی جان، ہمارے علم میں لائے بغیر وہ اس گھر کے لیے ہر کام اشنا کر رہی ہے۔ نشا اب بڑی ہو رہی ہے اور کچھ دنوں پہلے اسے ایک لڑکے کا خط ملا جسے محبت نامہ کہتے ہیں۔ دی جان نے گزشتہ قصہ سنایا۔ وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا، اتنی چھوٹی تو ہے، کہاں ہے وہ خط؟ کس نے کی تھی وہ حرکت؟ وہ چراغ پا ہو گیا۔ زیادہ گرمی مت کھاؤ، میں اور اشنا اسکول گئے تھے، بچے کے پیرنٹس کو بھی بلوایا اس نے۔ اشنا نے بہت باتیں سنائی، لڑکے کے والدین کو، پرنسپل کو بھی وارننگ دی۔ نشا اس سچویشن سے خوفزدہ ہو گئی تھی، وہ تو اسکول جانے کو تیار ہی نہ تھی۔ اشنا نے اس کی برین واشنگ کی تو وہ نارمل ہوئی۔ عمر کا یہی مقام ہوتا ہے جہاں خصوصاً بچیوں کو ماں کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور اشنا اس کردار کو بخوبی نبھا رہی ہے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی
आई जान, मुझे इस वक्त कितनी खुशी हो रही थी जब उष्णा इस लड़के के वालिदैन से बात कर रही थी। इसका अंदाज ऐसा था जैसे निशा वाकई इसकी बेटी हो। दीजान के लहजे में उष्णा के लिए मानो फख्र था। तभी उष्णा चली आई। दीजान, ड्राइवर को बाजार भेज रही हूँ, आपने सामान की लिस्ट देनी थी ना, वो दे दें। हाँ, मैं लाती हूँ। दीजान उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। आईजान ने बड़ी देर तक इसे तकता रहा। इसने ब्लू कलर का सूट पहन रखा था और बड़ी तरोताज़ा लग रही थी। मैं आपको ही ढूंढ रही थी। वो सामने वाले सोफे पर विराजमान हो गई। आज वो घर पे था, फुर्सत से था, तो इसे बात करने का मौका मिला था जिसकी तलाश में वो कई दिनों से थी। खैरियत, वो चौंक गया। पहले इसने अच्छी तरह मुआयना किया कि आसपास कोई है या नहीं, फिर गोया हुई। मुझे लग रहा है अरशद का रुझान वाई टाइप फिल्मों की तरह हो गया है। चंद दिनों से इसके लहजे में बड़ी तब्दीली महसूस कर रही हूँ। खालिसतन टपोरी बन रहा है। कुछ नए एडिशन हुए हैं इसकी क्लास में, नए दोस्त बने। अपने तौर पर मैंने प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दी है। इन्होंने हामी भरी है कि वो बच्चों को चेक करेंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ आप किसी दिन वक्त निकाल कर अरशद के फ्रेंड्स को घर पर इनवाइट करें ताकि इनसे मिलकर अंदाज़ा हो कि हमारे बच्चे के दोस्त कैसे हैं। आप इसके फ्रेंड्स पर नज़र रखें। इनफैक्ट यही उम्र होती है जिस पर बच्चों की शख्सियत परवान चढ़ती है। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। अपनी बात मुकम्मल करके वो चली गई। आईजान ने काफ़ी देर तक इसके ब्लू आंचल को देखता रहा। वो इसे हैरान पे हैरान कर रही थी। बज़ाहिर इमेच्योर दिखने वाली उष्णा अबीर कितनी समझदार और बुर्दबारी से इसके तमाम मसाइल पर ध्यान रखे हुई थी। और वह इससे बदले में क्या दे रहा था? कुछ भी नहीं। तारीफ का एक जुमला तक नहीं। वह शहर खुर्दनोश लेकर लौटी तो घर में गैर मामूलीपन महसूस हुआ। मुलाजिम से इस्तिफसार पर खबर हुई। धूप में पतंगबाजी करने पर आईजान हैस ने सरजनिश किया। असजद ने बदतमीजी की तो आईजान ने असजद को थप्पड़ दे मारा। दीजान अपनी किसी अजीज़ के घर गई हुई थी। ये सब जानकर इसे अफसोस हुआ। असजद अपने बेड पर लेटा रोने में मसरूफ़ था। इसके बेड पर बैठकर वो बाल सहलाने लगी और इसका सर अपनी गोद में रख लिया। दाएं गाल पर 5 उंगलियों के निशान वाज़ेह थे। इसका दिल दुख से भर गया। मना करके गई थी ना, धूप में पतंग नहीं उड़ाना। अब मैं रोज़ पतंग उड़ाऊंगा। कितना मारेंगे चाचू, जान से मार दें तो अच्छा है। रोते हुए वो चीख कर बोला, ऐसा नहीं कहते बेटा। इसका दिल तड़प उठा। तुम्हें चाचू से बदतमीज़ी करने की क्या ज़रूरत थी? क्यों वो मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं? ये करो वो ना करो, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। आज मेरे मामा पापा होते तो वो मुझे कभी नहीं मारते। पता नहीं क्यों चले गए दोनों। असजद की जोदोरंजी उरूज को छू रही थी। इसे संभालना मुश्किल लग रहा था। अच्छा, अब चुप हो जाओ। आइंदा चाचू से बदतमीज़ी मत करना। वो बड़े हैं और आपसे बहुत मोहब्बत भी करते हैं। बड़ी मुश्किलों से इसे बहलाया। कमरे में आई तो वो बेड पर दराज था। इसकी मौजूदगी महसूस करके आंखों से बाजू हटाया। खैरियत आप? इस वक्त वो बेड पर बैठ गई। इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए चला आया। आकर खबर हुई घर मुलाजमों पर छोड़कर आप शॉपिंग को निकली हुई हैं। क्या सारे मुलाजिम मर गए हैं जो आप मिर्च मसाला लेने चली गईं बच्चों को अकेला छोड़कर? वो इस पर चढ़ दौड़ा। बहालत मजबूरी जाना पड़ा। मुलाजिम मयारी चीज़ें नहीं लाता और पैसे भी दबा लेता है। घर चलाते वक्त तमाम बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वरना आप मर्दों का क्या है, सारा इल्ज़ाम औरत पर लगाकर किनारे हो जाते हैं। अजद के बायस पहले ही दिल ख़राब था। इसके लहजे ने और चिराग पाक कर दिया। आप कहना क्या चाहती हैं? वो उठ गया कड़े तेवरों के साथ। वही जो आप समझना नहीं चाह रहे। वो अपने नेल्स देखने लगी। असजद ने आज मुझसे मिसबिहेव किया। कुछ खबर है आपको? इसने जैसे लफ्ज़ चबाए। मुलाजिम ने बताया मुझे। इसके लहजे में इकरार गुनाह था। आज से पहले ये बच्चे ऐसे नहीं थे। इल्ज़ाम देता लहजा था। आपके ख्याल में मैं इन्हें बदतमीज़ी करना सिखा रही हूँ? वो इसकी आंखों में बगौर देखने लगी। शायद। उष्णा को गुस्सा बहुत आया मगर जब्त कर गई। मैं ईमानदारी से आपको आपके बारे में एक बात कहूँ, आप अपनी सी करने वाली रिवायती मर्द किसी हद तक सेल्फिश हैं, जिसे दूसरों के एहसासात की रत्ती बराबर परवाह नहीं है। वो धड़ल्ले से इसकी बुराई इसके मुंह पर कर गई थी और इसकी जुर्रत पर दंग रह गया। आप क्या समझते हैं बच्चों पर वहशियाना पन जाहिर करके आप इन्हें सुधार रहे हैं? नहीं, माना ये बच्चे आपकी ज़िंदगी हैं, मगर कभी आपने इन बच्चों के दिलों में झांकने की ज़रूरत महसूस की है? कभी आपने ये जानने की ख्वाहिश की है कि ये बच्चे अंदर से कितने नासूदा हैं? वालिदैन की कमी ने इन्हें इतना ज़ोरदरंज बना दिया है कि बाज़ औक़ात वो एबनॉर्मल बच्चों जैसा बिहेव करते हैं। कभी आपने अपनी हरकत पर गौर किया कि आपकी रोक टोक बच्चों को अच्छी नहीं लगती? कभी आपने गौर किया कि असजद जो कर रहा है वो इसकी उम्र की तकाजा है? याद कीजिए वो दौर जब आप असजद की उम्र में थे और जब आपके वालिदैन आपको किसी हरकत से रोकते टोकते थे तो आपको कैसा फ़ील होता था। ये उम्र ऐसी होती है कि बच्चा एकदम से खुद को बड़ा तसव्वुर करने लगता है। इसे ये अच्छा नहीं लगता कि सब इससे छोटे बच्चों जैसा बिहेव करें, और जब ऐसा होता है तो बच्चे बदतमीज़ी करके अपने गुस्से और बेचैनी का इजहार करते हैं। कभी आपने गौर किया कि आपकी इन्हीं हरकतों के बायस बच्चे आपसे दूर होते जा रहे हैं, आपसे खाइफ रहने लगे हैं? बच्चों को पालना खूबी नहीं है, बल्कि इन फूलों को अच्छे तरीके से परवान चढ़ाना खूबी है। मिस्टर आईजान, बच्चों को संभालने के लिए कभी कभी खुद बच्चा बनना पड़ता है। अगर आपका रवैया यही रहा तो वो वक्त दूर नहीं जब बच्चे आपसे बहुत दूर चले
جائیں گے۔ وہ بغیر سانس لیے بولے چلی جا رہی تھی۔ اتنے دنوں کی بڑاس نکل رہی تھی۔ آئی جان اس خاموشی سے اسے سننے پر مجبور تھا کہ وہ کچھ بھی غلط نہیں کہہ رہی تھی بلکہ اس کی غلطی گنوا رہی تھی۔ اسجد کہہ رہا تھا کہ اگر اس کے ماما پاپا ہوتے تو اسے کھیلنے سے منع نہیں کرتے، تھپڑ نہیں مارتے، اپنے ماں باپ غلطی نہ ہونے پر بھی ماریں تو بھی بچے کو فیل نہیں ہوتا، لیکن آپ اور میں یہ حرکت کرتے ہیں تو ان بچوں کی نفسیات پر فرق پڑے گا۔ مسٹر آئی جان اب بھی وقت آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ جتاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ کے لیے میڈیسن اور کچھ کھانے کو بھیجتی ہوں۔ ٹاول اٹھا کے اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے وہ جا چکی تھی۔ آئی جان بدھ بنا رہ گیا۔ جو بات اسے سالوں سمجھ نہیں آئی وہ مہینوں میں جان گئی تھی۔ اگلا دن چھٹی کا تھا۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ دریچے سے پردہ ہٹا کر وہ دریچے میں کھڑا ہو گیا۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ بادل گر گر کر آ رہے تھے۔ اس نے نظریں آسمان پر جما دی۔ شور کی آواز پر اس نے لان پر نظر ڈالی جہاں بچے اشنا اور گھریلو ملازم کرکٹ کھیل رہے تھے۔ وہ دلچسپی سے نظریں نیچے کیے کھڑا تھا۔ اشنا اسجد کی گیند پر آؤٹ ہو چکی تھی مگر اس کا کہنا تھا نو بال تھا، اسی باعث اچھا خاصا غدر مچ گیا تھا، لیکن جب امپائر دی جان نے آؤٹ ڈکلیئر کر دیا تو اشنا نے تسلیم کر لیا۔ گرین گھاس کے درمیان ریڈ شرٹ، بلیک جینز اور ریڈ اینڈ بلیک اسکارف کو سلیقے سے گلے کے پیچھے باندھ کر سامنے ڈالے سر پر کیپ لگائے اشنا دلکش لگ رہی تھی۔ کونی دریچے سے ٹکائے شہادت کی انگلی سے وہ اپنے لب سہلا رہا تھا۔ نگاہیں بڑی دلچسپی سے اس کے وجود کے گرد طواف کر رہی تھیں۔ عجیب لڑکی ہے، یہ بچوں کے ساتھ بچہ بن جاتی ہے اور سنجیدگی پہ آئے تو سارے ریکارڈز توڑنے لگتی ہے۔ اس کی کل کی باتیں یاد آئیں تو وہ دریچے سے ہٹ گیا، چینج کر کے لان میں چلا آیا۔ اس وقت وہ بلیک ٹی شرٹ اور بلیک جینز میں ملبوس تھا۔ اسے دیکھتے ہی ملازم کھسکنے لگے۔ دی جان بھی پانی پینے لگی۔ باقی تینوں اپنی اپنی جگہ پر پوزیشن سنبھال رہے تھے۔ اسجد بیٹنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ تم نے میرے ساتھ جو چیٹنگ کی ہے نا، دیکھنا اس کا بدلہ میں کیسے تمہیں بولڈ کر کے لیتی ہوں۔ اشنا ابیر بال ہاتھ میں لیے الٹے پاؤں چلتی اسجد کو دھمکی دے رہی تھی۔ دیکھتی ہوں میں تم کیسے رنز اسکور کرتے ہو۔ اوئی ماں! اس کا وجود پیچھے سے آتے آئی جان نے اس سے ٹکرایا تھا۔ قریب تھا کہ وہ اندھے منہ گرتی۔ آئی جان نے اپنا بازو اس کے گرد حمائل کر کے اسے گرنے سے بچایا۔ کسی ملازم کی حرکت جان کر وہ غصے سے پلٹی تھی۔ جھٹکے سے بینڈ میں جکڑے بالوں کا آبشار دائیں شانے پر آ پڑا تھا۔ بلیک کیپ سر پر جما ہوا تھا۔ گلابی مکڑے پر شہد رنگ لیٹے قیامت ڈھا رہی تھی۔ آئی جان اس کو یکٹک دیکھے جا رہا تھا۔ دونوں کے چہرے چند فٹ کی دوری پر تھے۔ پلکوں کی جھالر گرا کر اس نے گلے میں گھسا اسکارف آگے کھینچا اور اس کے بازو کے حصار سے رہا ہوئی۔ اسے بھی ہوش آیا تھا۔ فقط چند سیکنڈ کا کھیل تھا جس کے بعد دونوں کئی منٹ تک بدحواس رہے۔ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھیلوں گا، کھلاؤ گے مجھے؟ بچے حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ آپ کو کھیلنا آتا ہے چاچو؟ نشا معصومیت سے استفسار کر رہی تھی۔ تم لوگوں نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں ہر بال پر چھکا مارتا تھا، ناٹ سنگل۔ اس نے ہاتھ کو گود میں اٹھا کر پیار کیا پھر نیچے اتار دیا۔ چاچو لمبی ڈینگیں نہ ماریں۔ اسجد کو کل کا غصہ تھا۔ اشنا لب دبا کر مسکراہٹ ضبط کرنے لگی۔ تم بڑے ماہر کرکٹر لگ رہے ہو، مجھے سکھاؤ گے؟ وہ اسجد سے ہم کلام تھا۔ اشنا ابیر نے خوشگوار سانس لی۔ ملازم اورنج جوس لے آیا تھا، وہ سب کو سرو کرنے لگی اور پھر آئی جان نے تادیر بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلی اور آخر میں اعلان کیا کہ شام کو وہ سب ڈزنی لینڈ جائیں گے۔ تینوں مارے خوشی کے اس پر چڑھ دوڑے۔ ماما پاپا کہیں بدل تو نہیں گئے؟ احد شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ احد کے پیچھے کھڑے آئی جان اس کو دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ اس نے بھی ساتھ دیا تھا۔ چلو آج پھر گناہ گار ہو جائیں، پھر اس کے لیے بے قرار ہو جائیں۔ ہزار بلاوے پہ وہ جو نہیں آیا، کیوں نہ آج یوں ہی بیمار ہو جائیں۔ وارڈروب کی سیٹنگ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ آئی جان اس کی تصویریں لگ گئی۔ البمز کو بڑی محنت اور جان فشانی سے ترتیب دیا گیا تھا۔ پھر دونوں بھائیوں کی آئی جان کی اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک کی تصویریں تھیں جن میں کہیں وہ شیلڈ وصول کر رہا تھا، کہیں میڈل۔ ہر تصویر کے ساتھ تفصیل درج تھی۔ اس کے دوستوں کی بھی تصویریں تھیں جن میں ایک لڑکی ہر جگہ نمایاں تھی۔ لڑکی کی خوبصورتی سے خائف ہو کر اس نے البم سے اس کی تصویر نکال لی۔ تبھی آئی جان کی ہینڈ رائٹنگ میں اسے یہ شعر تصویر کی پشت پر نظر آیا۔ شاعری کے الفاظ، انداز اور لفظوں نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ تو یہ ہے وہ وجہ جو میرے اور تمہارے بیچ حائل ہے۔ کیوں چھوڑ گئی یہ تمہیں؟ یہ چھوڑ کر چلی تو گئی مگر شاید اب بھی تمہارے دل میں ہے، تبھی تو تمہیں شرعی بیوی کا دھیان ہی نہیں آتا۔ قدموں کی ٹاپ پر اس نے البمز کو واپس جگہ پر رکھ دیا جبکہ اس لڑکی کی تصویر اپنے قبضے میں کر لی۔ نہ جانے کیوں آنسو بہنے لگے تھے۔ مشکل کہاں تھے محبت کے مرحلے، اے دل سوال مگر دوستی کا تھا۔ وہ جس کی دوستی بھی متاع خلوص تھا، محسن وہ شخص بھی میرا دشمن کبھی کا تھا۔ صحاب کی تصویر دیکھنے کے بعد وہ چپ سی ہو گئی۔ اس تبدیلی پر سب نے حیرانی کا مظاہرہ کیا تھا۔ دی جان نے استفسار بھی کیا مگر وہ ٹال گئی اور جسے پوچھنا چاہیے تھا وہ ہنوز لاپرواہ تھا۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا جو اسے اپنے سنگ بات کر لایا تھا، جو وہی اس سے انجان تھا، تو وہ کیسے سکون سے رہتی۔ اور پھر یہ جاننے کے بعد کہ کوئی صورت اس کے دل میں بسی ہے، اس کی راتیں انگاروں پر بسر ہونے لگی۔ تبھی وہ اندر کی جلن باہر نکالنے لگی، جان بوجھ کر اس کا کام خراب کرنے لگی۔ اس کی نئی امریکن جینز جان بوجھ کے جلا دی۔ جب اس نے شور کیا تو وہ بھی چیخ چیخ کر لڑنے لگی۔ جس گھر میں آپ بہت استحقاق سے رہ رہی
نہیں ہے, یہ میرا گھر ہے, یہ بچے میرے ہیں, یہاں آپ کو ویسے ہی رہنا ہے جیسے میں کہوں گا, ورنہ آپ جا سکتی ہیں. اشنا عبیر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی. کیا ہے مرد ذات, عورت جس گھر کو بناتی سنوارتی ہے, جس گھر کے لیے اپنا آرام چین سکون چھوڑ دیتی ہے, اسی گھر سے نکل جانے کو مرد کتنے آرام سے کہہ گزرتا ہے. مردوں کی قوم واقعی بڑی خود غرض ہوتی ہے. مجھے اکثر ستاروں سے یہی آواز آتی ہے, کسی کے ہجر میں نیندیں گوا کے کچھ نہیں ملتا, جگر ہو جائے گا چلنی, یہ آنکھیں خون روئیں گی, وسیع بے فیض لوگوں سے نبھا کر کچھ نہیں ملتا. اشنا کے بھائی کی انگیجمنٹ طے ہو گئی تھی, اسے اچھا بہانہ ملا تھا, وہ چند دنوں کے لیے گھر چلی گئی تھی. وہ آ تو گئی تھی مگر اس کا دل وہیں کہیں رہ گیا تھا. بچے اسے ہر روز فون کر کے آنے پر اصرار کرتے تھے, مگر اس کے دل میں موہوم سی خواہش تھی کہ وہ خود اسے بلائے, اس کی کمی سے بھی تو محسوس ہو. نہ بلائے میں بھی نہیں جاؤں گی. پتہ لگے اس کٹھور انسان کو. حضرت کی کال آئی تھی. دی جان کی طبیعت خراب تھی اور اسے آتے ہی بن پڑی. بخار میں دی جان برسوں کی مریضہ لگ رہی تھی. میں کہ جا کے بیٹھ جانے کی کیا تک تھی, دی جان بوڑھی ہو گئی ہیں, بچوں کی عادتیں تو تم نے بگاڑ رکھی ہیں. چلو تم نے کچھ تو مانا. زہر لگتی ہے مجھے وہ لڑکیاں جو اپنا گھر چھوڑ کے میکے جا بیٹھتی ہیں. اس کی صورت دیکھتے ہی وہ برس پڑا. اپنا گھر, اس نے تمسخرانہ لہجے میں جتایا تو وہ نظریں چرا گیا. تمہارا نام نہاد کھول میں نے نہیں اتارا تو میرا نام بھی اشنا نہیں. وہ سگے بیٹے کی طرح دی جان کی دیکھ بھال کر رہا تھا. آپ ہٹے میں پٹیاں رکھتی ہوں. اس کے تھکے چہرے کو دیکھتے ہوئے ہمدردی کے جذبات سے لبریز ہو کر کہا. بچے سو گئے. بیڈ سے اٹھ کر کرسی پر پٹکش ہو گیا. دی جان کے باعث خاصے اپسیٹ ہو گئے ہیں, بڑی مشکلوں سے سلا کے آئی ہوں. آپ کافی پی لیں, تھکے ہوئے لگ رہے ہیں. اس نے مگ تھمایا. آئی جان ایسے سے دیکھتا رہ گیا. اس کے آنے کے بعد بچے جس طرح سنبھلے تھے اور دی جان بخار میں بھی جس طرح آسودہ نظر آ رہی تھی, یہ سب دیکھ کر اسے اپنے اعصاب پرسکون محسوس ہو رہے تھے, ورنہ تو اسے رہ کر اس کی غیر موجودگی پہ طیش آ رہا تھا. میں دی جان کے پاس ہی سو جاؤں گی. پٹیاں بدلتے اس نے کہا تو وہ اور پرسکون ہو گیا. صبح اس کی آنکھ معمول سے پہلے ہی کھل گئی تھی. وہ دی جان کی خیریت دریافت کرنے آیا تھا مگر دروازے میں ہی ٹھٹک گیا. وہ دی جان کے بیڈ کے دوسرے کونے میں سو رہی تھی. ناول سینے سے لگا ہوا تھا. دایاں ہاتھ ناول کے اوپر تھا جبکہ بایاں ہاتھ عرض کے نیچے تھا. وائٹ سوٹ میں اس کا حسن پھوٹ پڑ رہا تھا. وائٹ دوپٹے کا ایک سرا شانے پر اٹکا ہوا تھا, باقی کارپیٹ پر پڑا ہوا تھا. اس کے خوابیدہ حسن سے وہ بمشکل نگاہ چرا کے نیچے لان میں چلا آیا. صبح صادق کی ٹھنڈی ہوا اعصاب کو بے حد بلی لگ رہی تھی. وہ گھاس پر واک کر رہا تھا. اس کی سوچوں کا مرکز وہی تھی. اشنا عبیر جسے اس نے بحالت مجبوری زندگی میں شامل کیا تھا, مگر اس نے قدم قدم پر احساس دلایا تھا کہ وہ اس گھر کے لیے کتنی لازم ہوتی جا رہی تھی. اسے اقرار تھا وہ جھلی سی لڑکی اس کے دل میں گھر کر گئی تھی, مگر وہ اسے بتا نہیں پا رہا تھا. اسے ڈر تھا کہ اگر وہ اسے اپنی محبت کے حصار میں لے گا تو وہ اس کی محبت میں کئی بچوں کو فراموش نہ کر دے, اور یہ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا. اس نے کبھی فاصلہ بانٹنے کی کوشش نہیں کی تھی. وہ ہر کسی سے گھنٹوں باتیں کرتی تھی, مگر کمرے میں آتی اس کی زبان کہیں کھو جاتی تھی. وہ لاتعلقی جتاتا تھا تو وہ اجنبی بن بیٹھتی تھی. چائے, اشنا کی آواز قریب سے سنائی دی. اس کے قدم بے ساختہ رک گئے. گردن موڑ کر اسے دیکھا. چائے کے 2 مگ لیے حاضر تھی. اپنے لیے بنا رہی تھی تو آپ پر بھی نظر پڑ گئی. آئی جان نے مگ تھام لیا. وہ اپنا مگ لے کر جانے لگی. اشنا, وہ بے ساختہ پکار بیٹھا. اس کے اٹھتے قدم رک گئے. جی, یہاں میرے ساتھ چائے پینے میں کوئی مسئلہ ہے؟ وہ جانے کے اس جذبے کے تحت کہہ بیٹھا. اشنا نے بے حد چونک کر اسے دیکھا. وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا. نفی میں سر ہلا کر وہ لان چیئر پر بیٹھ گئی. وہ بھی اس کے مقابل بیٹھ گیا. آپ جلدی جاگ گئے. آئی جان نے مگ میز پر رکھا. ٹھیک ہے, نیند نہیں آئی. وہ اس کے دھلے دھلے مکھڑے کو دیکھ رہا تھا. صبح کی نرم ہوا کے ساتھ اس کی موجودگی خوبصورت لگ رہی تھی. اتنی بے اعتباری اچھی نہیں ہوتی. جب میں نے کہا تھا کہ میں دی جان کے پاس ہوں تو نظریں گلہ آمیز تھی. یہ بات نہیں تھی. نہ جانے کیوں وہ وضاحت پیش کرنے لگا. پھر کیسی طبیعت ہے اب دی جان کی؟ ٹمپریچر کم ہوا. وہ بات بدل گیا. وہ بظاہر نہ کر سکا کہ بیڈ کا ایک کونا خالی ہو تو اسے نیند نہیں آتی تھی. ساری رات اس کونے کو تکتے گزر گئی. اس تکیے کو بھینجے رکھا خود سے جس میں اس کی خوشبو, اس کا لمس تھا. پٹیاں بدلنے سے کافی فرق پڑا ہے. تھینکس ٹو اللہ, اب بہت بہتر ہے. میں نماز پڑھ لوں, پھر بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنا ہے. آپ آفس جائیں گے نا؟ وہ خالصتاً بیویوں والے انداز میں گویا تھی. وہ سر ہلانے لگا. اشنا, میں معذرت چاہتا ہوں. اس دن وہ بات مکمل نہ کر سکا. اشنا جو خود چاہتی تھی وہ معافی مانگے, اور اب جب وہ مانگ رہا تھا تو جانے کیوں اسے خود اچھا نہیں لگ رہا تھا. اسے شرمسار دیکھنا. کوئی بات نہیں, سچ ہی کہا ہے آپ نے. یہ گھر آپ کی بیوی کا ہے. میں تو اشنا کے حلق میں کوئی چیز پھنس گئی تھی. اس نے مگ لبوں سے لگا لیا اور گرم چائے حلق سے انڈیلنے لگی. تمہیں شک ہے کہ تم میری بیوی نہیں ہو؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا. وہ ارد گرد نظر دوڑا رہی تھی جیسے صورتحال سے فرار چاہ رہی ہو. لان میں اترتے کبوتر اس کی توجہ کا مرکز تھے. یقین ہے, وہ مسکرائی تھی. ایک پل کو اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے گرم چائے کا گھونٹ اندر اتارا. آئی جان ایسے اس کی آنکھوں کی اداسی چھپی نہ رہ سکی. اپنا خالی مگ لے کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی. وہ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا. اس نے جان چھڑانے کو اس نے گرم چائے منٹوں میں ختم کر دی تھی, جس کا ایک گھونٹ بھی آئی جان نے ابھی نہیں پیا تھا. وہ اس جھلی لڑکی کا مجرم خود کو سمجھنے لگا. اس کی اداسی اسے بھی بے کل کر گئی تھی. احد, میں آپ سے کچھ باتیں پوچھوں گا.
آپ سچ سچ جواب دو گے؟ بطور رشوت چاکلیٹ کا ریپر اتار کے اس کی طرف بڑھایا، جسے عاد نے جلدی سے تھام لیا۔ دوں گا۔ مزے سے چاکلیٹ کھاتے عاد نے شدومت سے سر ہلایا۔ قسم کھاؤ۔ ماما نے قسم کھانے سے منع کیا ہے۔ سوری، قسم تو جھوٹے لوگ کھاتے ہیں نا۔ وہ جو کچھ جاننے کچھ سراغ لگانے بیٹھا تھا پہلے ہی مقام پر سٹ پٹا گیا۔ اچھا یہ بتاؤ ماما آپ کو کیسی لگتی ہیں؟ وہ مدعے کی طرف آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ ویری گڈ لکنگ، انگلی سے چاکلیٹ چاٹتے اور معصومیت سے گویا تھا۔ میں گڈ لکنگ لگنے کی بات نہیں کر رہا۔ اس کا دل سر پیٹ لینے کو چاہا۔ پھر عاد کا انداز دید قابل تھا۔ تفشیش کے لیے اس نے عاد کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ اسجد اور نشا کی بنسبت وہ معصوم تھا، مگر وہ اس سے اپنے بال نوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ جب سے ماما آئی ہیں انہوں نے کبھی آپ لوگوں کو مارا پیٹا، کبھی ڈانٹا؟ اگلا سوال ہوا۔ آج تھی کہ جواب ہاں میں ہوگا۔ کبھی نہیں، ماما بولتی ہیں ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے والے لوگ جاہل ہوتے ہیں، وہ جانور بن جاتے ہیں۔ جب وہ کسی کو مارتے ہیں تو اس کے سر پہ سینگ نکل آتے ہیں، لمبے لمبے دانت ہو جاتے ہیں۔ اسجد بھائی نے جب نشا کی پٹائی کی تھی نا، تب ماما نے سمجھایا تھا۔ پھر نشا نے پوچھا تھا کیا چاچو کے سر پر بھی سینگ نکل آئیں گے اور ان کے دانت لمبے ہو جائیں گے؟ آپ نے اسجد بھائی کو مارا جو تھا وہ خود کو ان دو چیزوں سے آراستہ عالم تصور میں بھی دیکھ کے جھرجھری لے کے رہ گیا۔ ماما بہت دیر تک ہنسی تھی۔ وہ پہلو بدل کے رہ گیا اور پھر چاکلیٹ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ تم لوگوں پر غصہ نہیں کرتی؟ اس کے ہاتھ اشنا کے خلاف ایک بھی ثبوت نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں، بلکہ ایک دن بھائی سے ماما کا جیولری باکس ٹوٹ گیا۔ بھائی ڈر گیا، مگر ماما نے کہا ہر چیز کے ٹوٹنے کی ایک عمر ہوتی ہے۔ بھائی کو افسوس ہوا تھا، مگر ماما نے کہا مجھے اپنے بچوں سے زیادہ کچھ عزیز نہیں۔ وہ دل سکوڑ کے رہ گیا۔ ماما ایک دن شاپنگ کو گئی تھی ہمارے سوٹ کے ساتھ۔ ماما نے اپنے لیے بھی ایک سوٹ پسند کیا تھا۔ نشا سوٹ دیکھتے ہی لٹو ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ کتنی چھچوری ہے؟ ماما نے اسی وقت بیٹھ کے نشا کی فرمائش پر کرتا پاجامہ سی کر اسے پہنا دیا۔ دی جان نشا کو ڈانٹنے لگی تو انہیں سمجھایا۔ وہ اس کی خامیاں سننے بیٹھا تھا جبکہ احد فراٹے سے اس کی خوبیاں بیان کیے جا رہا تھا۔ اچھا ذرا زور ڈالو ذہن پر اور سوچو، کبھی وہ تمہیں بری لگی؟ اس نے آخری عاد سے پوچھا۔ نہیں تو، عاد نے افسوس سے سر ہلایا۔ عاد بیٹا، آپ کا انٹرویو ختم ہو چکا ہو تو آپ اسٹڈی روم میں جاؤ، آپ کے ٹیوٹر آ چکے ہیں۔ اشنا دروازے میں استادہ تھی۔ آئی جان ایک دم سے سٹپٹا گیا، پکڑے جانے کا احساس جو نہیں تھا۔ ماما چاکلیٹ کھائیں گی؟ بیڈ سے اتر کر عہد اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ کھاؤ، رشوت آپ کو دی گئی ہے۔ اشنا نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے آئی جان نے اس پر چوٹ کی۔ یہ تو مجھے پاپا نے دی ہے چاکلیٹ۔ پاپا یہ چاکلیٹ ہے یا رشوت؟ عہد معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ آئی جان اس پر برا پھنسا تھا۔ ماما کل تک تو اسے چاکلیٹ بولتے تھے، کیا اس کا نیم چینج ہو گیا ہے؟ وہ اصلی معصومیت و حیرانی سے استفسار کر رہا تھا۔ پھر کبھی فرصت سے رشوت کے متعلق بتاؤں گی، ابھی آپ پڑھنے جاؤ۔ انگلیوں سے عہد کے بال سنوار کر اسے روانہ کیا۔ آئندہ آپ کو کسی بھی سوال کا جواب چاہیے ہو مجھ سے براہ راست بات کیجیے گا، بچوں کا ذہن خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ترش لہجے میں کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ ماما کوئی ہیرا ہیں پاپا کا پوچھ رہی ہیں؟ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے جب عہد نے فون ریسیو کیا۔ کہہ دو پاپا گھر میں نہیں ہیں، وہ یوں ہی بیٹھے بیٹھے بولی۔ عہد نے میسج پہنچا کر فون رکھ دیا۔ بچے کیرم کھیل رہے تھے۔ دی جان اشنا کو بغور دیکھ رہی تھی جو اپنی ہتھیلی پر نظریں جمائے خاصی افسردہ نظر آ رہی تھی۔ ابھی شادی کو سال بھی نہیں ہوا تھا مگر وہ تھکی تھکی نظر آنے لگی تھی۔ عورت ایک پودا ہے جسے اگر مرد کی رفاقت، توجہ اور محبت کا کھاد پانی نہ ملے تو پودا جل جاتا ہے۔ اکثر اوقات سوچتی تھی جب آئی جان ہے اس کو بیوی کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑ رہا تھا تو اسے شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ دل اس وقت بہت دکھتا ہے جب آپ کی اپنی ہی چیز نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی آپ کی پہنچ سے بہت دور ہو، اس کی رسائی کسی طور پر ممکن نہ ہو۔ جب کبھی زود رنجی عروج کو چھوتی تو وہ اس کی زندگی سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیتی، مگر بچوں کا خیال اسے اپنے فیصلے کو عملی جامہ پہنچانے نہیں دیتا تھا۔ وہ بچوں کی حقیقی ماں نہیں تھی، مگر اس نے بننے کی کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے بہت سے ایسے بچے دیکھے تھے جو محبت کی کامیابی کے باعث معاشرے کے لیے ناسور بن جاتے ہیں۔ اس کی فطرت میں خود غرضی نہیں تھی۔ تمہیں کچھ ہوش ہے کہ نہیں؟ کیا ہوا دی جان؟ ان کے کڑے انداز پر چونک گئی۔ اب مطلب بھی میں سمجھاؤں؟ ہیرا نامی لڑکی کا فون تواتر سے آئی جان کے لیے آ رہا ہے اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیسی بیوی ہو تم؟ دی جان آج اس کی کلاس لینے کے موڈ میں تھی۔ کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اس کا لہجہ کمزور تھا۔ جب اس نے اس کے وجود کو بطور شریکہ حیات تسلیم ہی نہیں کیا تھا تو وہ کیسے اس کے معاملات میں دخل دیتی؟ ایک عورت کو مرد سے کون سا کام ہوتا ہے جو اسے بار بار فون کرے؟ دی جان کا انداز ہنوس تیکھا تھا۔ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی دی جان، وہ جھنجھلا گئی۔ بیوی ہو تم آئی جان کی، پوچھو اس سے کیوں ایک اجنبی عورت فون کر کے اسے پوچھتی ہے اور صرف اسی وقت جب آفس ٹائم ختم ہو جاتا ہے؟ دی جان کے ہر بات پر نظر تھی۔ اسے حیرانی ہوئی کہ وہ اتنی لاپرواہ کیسے ہوگی، شاید اس لیے کہ وہ ابھی تک سے آپ کو سوچ رہی تھی، مگر اتنی جلدی ہیرا صاحبہ کہاں سے آ گئی؟ یا اللہ، یہ مرد ہے یا گنچکر؟ لعنت ہو اشنا ابیر، تمہیں محبت کرنے لائق ملا بھی تو کون؟ وہ سب کبیدہ ہوئی۔ دی جان مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ مرد تو ناقابل اعتبار قوم ہے، جلتے توے پر ہاتھ رکھ کر بھی کہے کہ اس کی زندگی میں کوئی عورت نہیں تو بھی عورت کو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، جانے کب کہاں اور ہر جائی بن جائے۔
اور یہ دی جان کی باتوں کا ہی اثر تھا جب رات وہ اس کے تیکھے انداز میں استفسار کر رہی تھی، یہ ہیرا کون ہے؟ آئی جان نے اس نے چونک کر اسے دیکھا جو دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اسے گھور رہی تھی۔ اس نے توجہ پھر اپنے کام میں مرکوز کر لی۔ وہ آفس کی فائل بیڈ پر بکھیرے مصروف تھا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اسے ہنوز فائل پر نظریں جمائے دیکھ کر اشنا نے اس کے آگے سے فائل کھینچ لی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ بھنا گیا، اس کی جرأت پر دنگ رہ گیا۔ کون ہے ہیرا؟ کیوں فون کر کے آپ کا پوچھ دیا؟ اس کی خاموشی سے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ وہ ذرا مرعوب نہ ہوئی۔ منع کر دوں گا، گھر کے نمبر پر فون کرنے سے فائل دو۔ آئی جان نے اس نے آپ کے پرسکون لہجے میں کہا۔ اسے آگ لگ گئی۔ تو گویا آپ قبول کر رہے ہیں کہ آپ اسے جانتے ہیں؟ وہ کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ظاہر ہے میری پرسنل سیکرٹری ہے، اس نے جیسے لطف لیا۔ گھر میں فون کیوں کر رہی ہے؟ اس کا پرسکون لہجہ مسکراتا چہرے سے آگ بگولا کر رہا تھا۔ جی چاہے اس کا سکون درہم برہم کر دے۔ ظاہر آفس آورز کے بعد میں گھر میں ہوتا ہوں اور اکثر سیل فون بند رکھتا ہوں، تو وہ گھر میں ہی کال کرے گی نا۔ اس نے بھی جیسے ہر سوال کا جواب دینے کی قسم کھا لی تھی۔ اب دوسری فائل کھول کر دیکھنے لگا۔ کیوں کرتی ہے وہ آپ کو فون؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے بیٹھے آئی جان نے اس کو تہس نہس کر دے۔ ایک عورت ایک مرد کو کیوں فون کرتی ہے؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگا۔ مستی بھری آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں بغور جھانکا وہ تلملا گئی۔ آپ نے بتایا نہیں آپ میرڈ ہیں؟ غضبناک ہو کر پوچھا۔ ہاں میں نے بتایا ہے، میرے گھر میں میری منکوہ رہتی ہے۔ سر جھکا کر فائل دیکھنے لگا۔ کہہ دیجیے گا اپنی لگتی سکتی کو آئندہ فون نہ کرے، ورنہ کیا؟ اس کا سر بدستور جھکا ہوا تھا۔ اشنا نے فائل کا رول بنا کر اس کے شولڈر پر دے مارا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اپنی لگتی کو کہہ دیجیے گا، اور آپ بھی یاد رکھیے گا کہ اشنا ابیر اپنے حقوق کسی کو غصب کرنے نہیں دیتی۔ تن فن کرتی اپنے پیچھے اس نے اتنی زور سے دروازہ بند کیا کہ آئی جان نے اس نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور کب کی رکی ہنسی کو باہر آنے کا موقع دیا۔ سر جھکا کے وہ مسلسل اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا۔ وہ دیکھ لیتی تو مزید چراغ پا ہو جاتی۔ اشنا ابیر کا سکون غارت ہو گیا تھا۔ آئی جان نے جس طرح کا انداز اپنا رکھا تھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ رونے کے ساتھ اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی جب فون بجنے لگا۔ اس کا دھیان ہیرا کی طرف گیا۔ صبح سے ہی وہ اس کی کال کی منتظر تھی۔ سر سے بات کروا دیں، نرم آواز سنائی دی۔ آپ کون؟ اس نے شک دور کرنا چاہا۔ میں ہیرا ہوں، کیا کام ہے آئی جان سے؟ اشنا کا لہجہ آگ اگل رہا تھا۔ یہ میں انہیں ہی بتاؤں گی۔ وہ چمک کر گویا ہوئی۔ پہلے کتنی جگہوں پر پرسنل رہ چکی ہو؟ وہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آپ کون؟ ہیرا نے ناگواری سے پوچھا۔ صاف ظاہر تھا سوال پسند نہیں آیا۔ مسز آئی جان ایس۔ اشنا کا انداز جتانے والا تھا۔ سر گھر پہ نہیں ہے کیا؟ کیا سر کی رٹ لگا رکھی ہے؟ شرم نہیں آتی کسی کے میاں پر ڈورے ڈالتے؟ مر کے تم نے یہی رہنا ہے، قبر میں نہیں جانا، جہاں جہنم کا دروازہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ دھاڑی بس چلتا تو فون میں گھس کے اس کی چوٹی کھینچ دیتی۔ میرا خیال آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ مجھے تو تمہاری نیت خراب لگ رہی ہے۔ خبردار جو تم نے میرے میاں کو پھر فون کیا تو، ورنہ کیا کر لیں گی آپ؟ ہیرا کھل کر سامنے آئی۔ مجھ سے پنگا نہ لو، میں خود پنگے باز ہوں۔ مجھے مت ڈرائیے، اپنی فطرت بھی کچھ اسی قسم کی ہے۔ ہیرا کا انداز بھی چیلنج والا تھا۔ مجھے کیوں سنا رہی ہیں؟ ہو سکے تو اپنے میاں کو سمجھا لیجیے۔ ویسے یہ میری سلور جوبلی ہے۔ آپ جیسی بیچاری عورت میں نے کئی دیکھی ہے جنہوں نے میرے ہاتھ پاؤں جوڑے کہ میں ان کے شوہر کا پیچھا چھوڑ دوں۔ ہیرا کا لہجے میں غرور تھا۔ اوہ تو یہ تمہارا پروفیشن ہے، سبحان اللہ۔ اشنا نے جلتی پر تیل ڈالا۔ وہ اور عورتیں ہوں گی جو تم جیسی زہریلی ناگن کے پاؤں پڑتی ہوں گی۔ اب کہ تمہارا سامنا اشنا ابیر سے ہوا ہے، چار چوٹ کے ایسی مار لگاؤں گی کہ گولڈن جوبلی کے خیال سے ہی روح کانپنے لگے گی۔ اس کے لہجے میں پرانا جاؤ جلال اٹھ کر آیا جسے اس نے تھپک تھپک کر سلا دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، اپنے میاں کو بچا سکتی ہیں تو بچا لیجیے۔ چیلنج کر کے ہیرا نے فون رکھ دیا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اشنا نے بھی فون رکھ دیا۔ السلام علیکم، میں مسز آئی جان ایس ہوں۔ ہیرا یہیں رہتی ہے؟ وہ متوسط علاقے کے درمیانے سے گھر میں کھڑی تھی۔ سامنے ایک ادھیڑ عمر کی عورت اسے دیکھ کر مرعوب ہو رہی تھی۔ پیچھے کھڑی پیجاروں میں باوردی ڈرائیور اس کی عمارت کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہا تھا۔ جی ہاں، عورت اشنا کے مہنگے ملبوسات اور ڈائمنڈ کی نوز پن میں کھوئی ہوئی تھی۔ میں ہیرا کے باس کی وائف ہوں، اس نے تعارف کروایا۔ ارے آئیے نا، میں ہیرا کی ماں ہوں۔ انہوں نے اندر آنے کا راستہ دیا۔ درمیانے درجے کے صوفے پہ ٹانگ چڑھا کے وہ آرام سے بیٹھ گئی۔ ہیرا واش روم میں ہیں، ابھی آفس سے لوٹی ہے نا، اس لیے تو ابھی آئی ہوں۔ ہیرا کے غالباً 2 بھائی اور والد ہیں۔ وہ ساری معلومات لے کر آئی تھی۔ جی سب گھر میں ہیں، عورت بچھی جا رہی تھی۔ آپ کے لیے ٹھنڈا منگواؤں یا گرم؟ تمہاری بیٹی کو گرم کر کے میں گھر جا کے آرام سے ٹھنڈا پیوں گی۔ آپ ہیرا کے والد اور بھائیوں کو بلائیں، میں ان سے ملنے آئی ہوں۔ وہ بھاگم بھاگ تینوں کو بلا لائیں۔ اس نے ایک نظر میں ان کے شریفانہ چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ یہ لوگ ہیرا سے ہٹ کے ہیں۔ تینوں ہی اسے عزت و احترام بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے ترتیب دیا ہوا خطاب فرما دیا۔ مجھے نہایت افسوس ہے کہ آپ جیسے شریف گھرانے کی لڑکی میرے شوہر کو بھٹکا رہی ہے۔ اس نے کل مجھے چیلنج کیا کہ میں اپنے شوہر کو بچا سکوں تو بچا لوں۔ میں چاہتی تو بہت آسانی سے اسے سبق سکھا سکتی تھی، مگر میں نے چاہا کہ آپ سب کے علم میں لاؤں۔ اگر ہیرا کی بدستور یہی حرکت رہی تو
میں انتہائی قدم اٹھاؤں گی۔ آپ فکر نہ کریں بیگم صاحبہ، ہمیں امید نہیں تھی ہماری بہن ایسی گھٹیا حرکت کر سکتی ہے۔ ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ ہیرا کے باپ بھائی کے منہ غیرت سے سرخ ہو گئے۔ تو میں امید رکھوں کہ وہ ان کی حتمی رائے جاننا چاہتی تھی۔ ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، آپ آرام سے اپنے گھر جائیں۔ ہیرا کے ابو غیظ و غضب سے دھاڑے۔ ٹارچر نہیں کریں، بس آپ لوگ اسے سمجھائیں۔ اشنا عبیر کی بات ادھوری رہ گئی۔ کون ہے امی؟ ہیرا بولتے ہوئے اندر تشریف لا چکی تھی۔ باپ بھائی کو ایک اجنبی لڑکی کے سامنے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اشنا نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ دیں۔ ایمی میں تو ہے۔ اشنا اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ میں مسز آئی جان ایس ہوں۔ اس نے مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ ہیرا کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارے گھر والوں کو مطلع کرنے آئی تھی کہ تم کیسے ان کی عزتوں کا جنازہ نکال رہی ہو۔ اشنا کا لہجہ تمسخرانہ تھا۔ ابو یہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ ہیرا کا لہجہ کپ کپا گیا۔ ہمیں سچ اور جھوٹ کی پرکھ ہے۔ اس کا بھائی دھاڑا تو لرزتے ہوئے ہیرا نے دروازہ تھام لیا۔ اشنا اس کے قریب آئی۔ میں نے کہا تھا نا ہیرا بیگم، وہ اور عورتیں ہوں گی جو تمہارے پاؤں پڑتی ہوں گی۔ اشنا عبیر ایک ہی جھٹکے میں پرابلم جڑ سمیت اکھاڑ پھینکتی ہے۔ اشنا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ ہیرا خوفزدہ نگاہوں سے باپ بھائی کے غصیلے چہرے دیکھ رہی تھی۔ کتنا مہنگا پڑا تھا اسے اشنا سے پنگا لینا۔ اشنا عبیر بیڈ پر پیر پسارے نیل پینٹ لگا رہی تھی۔ تبھی وہ تنتناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ تم ہیرا کے گھر گئی تھی؟ وہ اس کے سر پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ چلو جی، آپ سے تو نجات ملی۔ ان کے منہ سے آپ سن کے تو دل چاہتا تھا نیٹے جیٹی پل سے دھکا دے دوں۔ وہ اپنے کام میں منہمک تھی، تبھی بازو سے گھسیٹ کے اس نے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہ ڈول کر اس کے سینے سے جا لگی۔ اجٹ کا اجٹ ہی رہے گا یہ شخص۔ گلے لگانے کا اتنا جی چاہ رہا ہے تو ذرا پیار سے لگائے۔ کیوں گئی تھی تم ہیرا کے گھر؟ شولڈر جھنجھوڑ کے پوچھا۔ انداز برہم تھا۔ اس کے گھر والوں کو بتانے گئی تھی کہ ان کی لڑکی ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ بظاہر پرسکون لہجہ تھا، مگر اندر ہی اندر کھول گئی کہ ہیرا نے اتنی جلدی اسے رپورٹ کر دی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اس کا انداز پھاڑ کھانے والا تھا۔ ایک پل کو تو وہ ڈر گئی۔ جو ڈر گیا سمجھو مر گیا۔ سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ہوں مسز آئی جان ایس۔ لہجے کی مضبوطی پر آئی جان ایس اشش کر اٹھا۔ ان حرکتوں سے تم جتانا کیا چاہتی ہو؟ کیا اس شہر میں ہیرا کی کمی ہے؟ کتنا گھٹیا انسان ہے یہ۔ میں ہر ہیرا کے گھر پہنچ جاؤں گی۔ اس کا انداز بھی نڈر تھا۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ ان ہتھ کنڈوں سے مجھ پر قبضہ کر لو گی؟ اس کے شانے چھوڑ کے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھر لیا۔ اشنا کے لیے اس کا یہ انداز خاصا سٹ پٹا دینے والا تھا۔ قبضہ تو میں عرصہ پہلے کر چکی۔ ہزاروں لوگ شریک ہوئے تھے ہماری شادی میں۔ انداز استحقاق لیے ہوئے تھا۔ جان نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ میں نے ہیرا کے گھر جا کر معاملہ رفع دفع کر دیا ہے۔ خبردار جو تم نے پھر کوئی حرکت کی۔ جھٹکے سے اسے پیچھے کیا۔ اگر وہ مجھے دوبارہ نظر آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ دھاڑی۔ اچھا کیا کر لو گی تم؟ اس کے لال ببو کا چہرے کو دیکھا۔ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ اپنی لگتی سکتی کو تیار کر لیں۔ بکھرے بالوں کو سمیٹنے لگی۔ کیوں تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ اس کی آنکھوں میں بغور دیکھا۔ اشنا سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ تم اس گھر میں بچوں کے لیے آئی ہو، آئی جان نے جتایا۔ تو آیا بنا کر لانا چاہیے تھا نا۔ نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تڑک کے بولی۔ اتنے مہینوں بعد آئی جان کا توجہ دینا، وہ بھی کسی اور لڑکی کو، اسے آگ لگا گیا تھا۔ ہاں غلطی ہو گئی۔ آئی جان نے پرسکون انداز میں سر ہلایا۔ اس گھڑی بلا کا غصہ آیا تھا۔ اشنا عبیر نے پل بھر میں سارا کمرہ تلپٹ کر دیا۔ چادر، تکیہ، گلدان، کوشنز سب قالین پوش ہو گئے تھے۔ دروازے سے پشت ٹکائے وہ خاموشی سے اس کا کارگزاری دیکھ رہا تھا۔ وہ وارڈروب کی طرف بڑھی۔ تمام کپڑے باہر پھینک کر اس نے نچلا خانہ کھولا۔ وہ سرعت سے اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ تب تک وہ ریوالور سنبھال چکی تھی۔ آئی جان نے پھرتی سے اس کی کلائی تھام لی۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اس کے بازو میں پڑ پڑا کے رہ گئی۔ تل ملا کے اس کے بازو میں دانت کاٹ دیے۔ میرے اللہ! وہ چکرا کے رہ گیا، مگر گرفت مضبوط ہی رکھی۔ چھوڑتے کیوں نہیں؟ چھوڑو مجھے۔ اس کے فولادی جسم کے آگے ساری مزاحمت دھری کی دھری رہ گئی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ اس کے شدید رد عمل پر وہ شاکڈ رہ گیا۔ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، وہ چلائی۔ ہیرا کو قتل کر کے کیا ملے گا تمہیں؟ میں آپ کو قتل کروں گی، وہ غرائی۔ مجھے وہ دنگ رہ گیا۔ ہاں تاکہ آپ کسی کی طرف نہ دیکھ سکیں۔ جو چیز میری ہے اس پر دوسرا حق جتائے تو میں اس چیز کو ہی ختم کر دوں گی۔ اس پر جیسے بھوت سوار ہو گیا تھا۔ میں مر گیا تو تم کہاں ہوگی جانتی ہو؟ اس نے کلائی پر گرفت مضبوط کی۔ جیل میں۔ لہجے کی لڑکھڑاہٹ جس سے چھپی نہ رہ سکی۔ میں مر جاؤں گا، تم جیل چلی جاؤ گی، پھر بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ ایک لمحے کو سوچ میں پڑ گئی۔ میں آپ کو قتل کرنے کے بعد سوچوں گی۔ وہ اڑی ہوئی تھی۔ مگر میں ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اشنا اس کی مسکراہٹ پر مر مٹتی۔ آپ کو مرنا ہوگا۔ اشنا کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ دونوں ہاتھ دائیں بائیں قابو کر کے آئی جان نے اسے دیوار سے لگا دیا تھا۔ کہو تو تمہاری آنکھوں میں ڈوب کے مر جاؤں۔ انداز بے حد شریر تھا۔ اس کی طرف جھکا وہ شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اس کی مستی بھری آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی۔ اس کے سامنے آئی جان کا نیا روپ تھا۔ آئی جان نے پھرتی سے ریوالور اپنے قبضے میں لے کر وارڈروب کی طرف پھینک دیا۔ شکست کے باعث وہ تلملا اٹھی۔ آئی جان کی شرٹ کا کالر نوچ کسوٹ دیا۔ اس پر مکوں کی بارش کر دی۔ بڑا دم خم ہے اس دان پان سے جسم میں۔ وہ جھک کے گستاخی کر گیا۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی، پھر جیسے اس کی بیٹری ختم ہو گئی، بازو کے گھیرے میں لیا آئی جان نے اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔
گھٹنوں میں چہرہ چھپائے وہ فل اسپیڈ سے رونے لگی۔ لاکر سے بلو مخملی کیس نکال کر آئیجان اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ آہستگی سے ہاتھ تھام کر ڈائمنڈ کے کنگن پہنانے لگا۔ اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا مگر گرفت مضبوط تھی۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا رونمائی تم اسی دن وصول کرو گی جس دن میں خود تمہیں محبت سے دوں گا۔ سر اٹھائے وہ ہکا بکا اس کی صورت دیکھ رہی تھی۔ جانتا ہوں بہت گلے ہیں تمہیں، لیکن مجھے صفائی کا موقع تو دو، مجھے نہیں چاہیے بھیک۔ اس کی آنکھیں برس رہی تھی۔ میں نے پورے خلوص و محبت سے پہنائے ہیں، توہین مت کرو میرے جذبوں کی، اس نے التجا کی۔ آپ کے اندر جذبے بھی ہیں، بہت خوب، اشنا نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ اشنا پہلے ٹھنڈے دل سے میری بات سن لو، پھر تم جو کہو گی میں وہی کروں گا، لیکن پلیز پہلے میری بات سن لو۔ اس کے انداز پر اسے سنجیدہ ہونا پڑا۔ مما، پاپا، بھیا، بھابھی کے اچانک چلے جانے سے میں بہت تنہا ہو گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا۔ میرے اندر جینے کی لگن نہیں تھی، مگر مجھے جینا پڑا ان 3 بچوں کے لیے۔ اسی دن سے میں نے اپنی ذات کو فراموش کر دیا۔ میری زندگی کا مقصد یہ بچے بن گئے۔ میں بھول گیا تھا کہ میں بھی ایک انسان ہوں جس کی ترجیحات میں نے خود کو مشین بنا لیا۔ دی جان ہمیشہ شادی پر فورس کرتی، مگر میں ڈرتا تھا کہ میرے بچے کسی غلط ہاتھ میں نہ پڑ جائیں، اور میں ٹالتا رہا۔ لیکن اس دن ہاسپٹل کے نیم تاریک گوشے پر نظر پڑی تو میں نہیں رہا۔ اس دن دل نے دھڑک کر مجھے احساس دیا تھا کہ میں بھی عام مرد ہوں جسے کسی لڑکی سے محبت ہو سکتی ہے۔ دونوں پیر سمیٹے جب تم دنیا سے بے نیاز ناول پڑھنے میں مگن تھی تو میں تمہیں پڑھ رہا تھا۔ اپنے اندر کے شور سے گھبرا کر میں تم سے الجھنے لگا۔ تم مجھے جہاں بھی نظر آتی میں تم سے الجھ جاتا۔ میں خود سے ڈرنے لگا تھا۔ جب دی جان نے شادی کے لیے تمہارا نام لیا تو خوشی بھی ہوئی، مگر میں خود سے پہلے ان بچوں کا سوچتا تھا۔ میری نظر میں تم غیر سنجیدہ، لاپرواہ اور غیر ذمہ دار تھی، لیکن دی جان نے میری بات کو اہمیت نہ دی اور تم اس گھر میں چلی آئی۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی، مگر مجھے اپنی خوشی چھپانی پڑی۔ تمہارے ساتھ بیگانہ رویہ رکھا، خود سے دور اس لیے رکھا کہ مجھے لگتا تھا اگر میں تمہارے قریب رہا تو مجھ میں کھو کے تم بچوں کو فراموش کر دو گی، جو کہ میں نہیں چاہتا تھا۔ تمہیں نہیں خبر، میں ہر پل تمہارا امتحان لے رہا تھا، جانچ رہا تھا۔ تم نے قدم قدم پہ احساس دلایا کہ دی جان کا فیصلہ کتنا درست تھا۔ آج مجھے اقرار کرتے فخر ہے کہ اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں ان بچوں کو کھو دیتا۔ بچے تمہارے دیوانے ہیں، مجھ سے زیادہ تم سے اٹیچ ہیں، اور سچ بتاؤں مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے تم نے ایک ماں کی طرح ان بچوں کو سمیٹ لیا۔ میں تم سے پہلے ہی محبت کرتا تھا، اب عشق کرنے لگا ہوں۔ پھر ہیرا کی گنجائش کہاں سے نکل آئی؟ اشنا پٹ سے بولی تو اس کا کہکا بے ساختہ گونج گیا۔ وہ اپنے سیل سے کال ملا کر کان سے لگا گیا۔ دوسری طرف سے کال ریسیو ہو گئی تھی۔ غالباً ہیرا سب کچھ ڈسکرائب ہو چکا ہے، اب تم میری مسز کو سمجھاؤ۔ وہ پہلو بدل کے رہ گئی۔ آئی جان نے فون اس کی طرف بڑھایا، وہ اینٹی رہی تو زبردستی پکڑا دیا۔ پلیز یار، آئی جان نے انسسٹ کیا۔ ہیلو، اشنا نے بے دلی سے کہا۔ اشنا، دیکھیں میری کوئی غلطی نہیں ہے، سر نے کہا تھا آپ کو تھوڑا سا ڈرامہ کرنا پڑے گا۔ ایکٹنگ کا شوق تو مجھے بچپن سے ہی تھا، میں نے سوچا پردے پر نہ صحیح ریئل لائف میں ہی صحیح۔ سر نے مجھے رول سمجھایا تو مجھے مشکل نہ لگا، لیکن آپ نے میرے گھر آ کر اس ڈرامے کا ڈراپ سین کر دیا۔ آفرین ہے آپ پہ، بھائی لوگوں کے سر پر جیسے خون سوار تھا۔ وہ تو بھلا ہو سر کا، جنہوں نے آپ کی گاڑی کو گزرتے دیکھ لیا، اور سر کی بروقت آمد نے میرے گھر والوں کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا اور میری جان بخشی ہوئی۔ ہیرا سے تفصیل بتا رہی تھی۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اشنا حیرت سے استفسار کر رہی تھی۔ اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ اس نے سیل فون اشنا کے ہاتھ سے لے کر کال کاٹ دی۔ گھر اور بچوں میں کھو کر تم بھول گئی تھی کہ تم میری بیوی بھی ہو۔ تمہارے لیے ہر کسی کی اہمیت تھی سوائے میرے۔ میں نے ہیرا کو تھوڑا سا ڈرامہ کرنے کو کہا تھا تاکہ یہ جان سکوں کہ تمہارے دل میں میرا خیال بھی ہے یا نہیں، اہمیت ہے یا نہیں۔ اس نے یہ ڈرامہ رچایا، وہ حقیقت بتا رہا تھا۔ اس ڈرامے نے میرا خون کتنا جلایا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ چلو یہ تو خبر ہوئی محترمہ ہم سے محبت کرتی ہیں۔ انداز شوق تھا۔ بالکل نہیں، وہ صاف مکر گئی۔ رہنے دو، مجھے سب خبر ہے، یہ جان کر یہ بچے میرے ہیں۔ آپ 8 آنسو روئی تھیں، اور ہاسپٹل میں ڈسچارج والے روز بار بار سمندر بہائے جا رہے تھے۔ اس کی شوخی کا اشنا کے پاس جواب نہ تھا۔ وہ بلش ہو کر سر جھکا گئی۔ کتنی گہری نظر ہے اس کی۔ مجھے اقرار ہے کہ تم واحد وہ ہستی ہو جس نے پہلی اور آخری بار میرے دل میں گھر کیا ہے۔ پھر یہ کون ہے؟ وہ صاحب کی تصویر نکال لائی۔ پہلے تو اس نے تصویر کو دیکھا، پھر ہنس دیا۔ آپ کی پہلی محبت ہے غالباً؟ وہ غصے سے گو رہی تھی۔ تم سے کس نے کہا؟ وہ محسوس ہو رہا تھا۔ تصویر کی پشت پر لکھی غزل نے، منہ بنا کر بولی آئی جان نے تصویر کو پلٹ کر دیکھا۔ یہ صاحب ہے، یونیورسٹی فیلو۔ مجھ میں انٹرسٹڈ تھی، مگر میں نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ انہی دنوں بچوں کی ذمہ داری مجھ پر آن پڑی۔ دی جان نے شادی کے لیے فورس کیا تو میں نے سوچے سمجھے بنا اس کا نام لے لیا۔ کسے آپ کی خواہش تھی؟ میں نے اسے صاف لفظوں میں سمجھا دیا کہ بچوں کی میری نظر میں کتنی اہمیت ہے۔ اس نے کہا بچے تو نوکر پالیں گے، اور میں نے اسے خدا حافظ کر دیا بس۔ اور یہ غزل آپ نے اس کے فراق میں لکھی تھی غالباً؟ اسے ذرا یقین نہ آیا۔ کہاں پھنسا ہوں میں؟ کتنی بدگمان لڑکی ہو، شاعری کسے اچھی نہیں لگتی؟ اور میں تو ان لوگوں میں سے تھا جن کی کورس کی کتابیں تک اشعار سے بھری رہتی تھیں۔ ایک بار یہ غزل سنی تھی، بیڈ نہ ملا تو تصویر کی پشت پر لکھ ڈالی۔ اب مجھے کیا خبر تھی یہ صاحب کی تصویر ہے؟ سر کے پیچھے دونوں ہاتھ رکھے وہ دراز ہو گیا، نظریں بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ بیبی پنک سوٹ میں وہ خود بھی پنک خود سے الجھی نظر آ رہی تھی، اسے بھی الجھا رہی تھی۔
ایک ایک بات میں نے تمہیں کہہ دی، مان بھی جاؤ۔ آئی جان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اپنے دل میں جھانکو تو صحیح، وہاں میری تصویر ہوگی۔ گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ زیادہ ڈائلاگ مت جھاڑیں۔ اعتبار تو اسے آ ہی گیا تھا۔ آئی جان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کی سوچ یہی ہوتی کہ ایک غیر عورت بچوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرے گی، انہیں ایک ماں کی محبت نہیں دے سکتی، مگر اشنا اس کی توقعات پر کھری اتری تھی۔ ایکسکیوز می، ناول میں نہیں آپ پڑھتی ہیں؟ ویسے کبھی سوچتا ہوں تو ڈر سا لگنے لگتا ہے، میرے بچے بھوک سے روتے دھوتے رہیں گے اور تم بیٹھی ناول پڑھ رہی ہوگی۔ اشنا نے اسے گور کر دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں چاہت کے جلتے دیپ دیکھ کر پلکیں گرا گئی۔ کیا میری آنکھوں میں وہ جادو نہیں جو آگ لگا دے؟ میری آنکھوں کے جادو سے شاید تم ناواقف ہو۔ جس پہ مجھ کو پیار آ جائے اس کو پاگل کر دیتا ہوں۔ چھوڑ کے مجھ کو جانے والا لوٹ کے واپس آئے گا، دائیں بائیں آنکھ لگا کر سامنے جنگل کر دیتا ہوں۔ غالباً یہی شعر تھا جو نازیہ بی بی کو سنایا جا رہا تھا۔ ویسے تم حیدر کے مرنے پر روئی کیوں نہیں تھی؟ یا اللہ، یہ آدمی ہے یا ہوا؟ وہ بری طرح جھیم گئی۔ اب تو دوستی پکی ہے نا؟ نرمی سے پہلو میں گھسیٹ لیا۔ پھر کبھی کہیں گے تو نہیں نا یہ گھر بچے آپ کے ہیں؟ نروٹھے انداز پر ہولے سے مسکرا دیا۔ میری زمین پر جو چاندنی ہے وہ سب تیری ہیں، میرے فلک پر جو دلکشی ہے وہ سب تیری ہے۔ جذبات سے گندے لہجے میں شعر پڑھ کر اسے خود سے قریب کیا۔ کہو تو لکھ کے دے دوں، یہ گھر بچے مجھ سمیت سب تمہارا ہے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں کو محبت سے بند کر دیا۔ آئی جان نے اس کا اقرار اشنا کو نہال کر گیا۔ ایک عورت کو گھر دریچہ اور بچے سے زیادہ کیا چاہیے ہوتا ہے؟ زندگی کی شاہراہ پر آئی جان نے اس کا ہاتھ تھامے بنا تھکے وہ بہت دور تک چل سکتی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، وہ بے چارگی سے اٹھا۔ یقیناً میرا رقیب احد ہوگا، تم سوتی بن جاؤ، میں اس سے باہر سے ٹہلا کے آتا ہوں۔ ہدایت کرتے اس نے دروازہ وا کیا۔ احد توقع کے عین مطابق دروازے سے نمودار ہوا۔ پاپا، میں ماما کو گڈ نائٹ کہنے آیا تھا، وہ معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ آئی جان دروازے پر پھیل کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹا، ماما سو۔ جملہ مکمل ہونے سے پہلے احد صاحب اس کی ٹانگوں سے نکل کر کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ اشنا سوتی بن گئی۔ احد نے اپنے لب اشنا کی پیشانی پر رکھ دیے۔ پاپا، میں ماما کے پاس سو جاؤں؟ معصومانہ سوال پر آئی جان کو کھانسی شروع ہو گئی۔ ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں اشنا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پاپا، ماما کا فیس ریڈ کیوں ہے؟ وہ استفسار کر رہا تھا۔ آئی جان برا پھنسا تھا۔ ماما کی طبیعت خراب ہے، میں جی جان کو بلا کے لاؤں کہ ماما کی طبیعت خراب ہے؟ وہ ہمدرد بنا پوچھ رہا تھا۔ مائی گاڈ، وہ چکرا گیا۔ نہیں، پھر میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ احد کو گود میں اٹھا کر اس کے کمرے میں چھوڑ آیا۔ بگاڑ کے رکھ دیا ہے تم نے بچوں کو۔ اشنا کے چہرے سے تکیہ کھینچ کر غیظ و غضب سے داڑا۔ اشنا حیرانی سے اس کے بدلتے روپ کو دیکھتی رہی۔ اور مجھے بھی، ہولے سے اقرار ہوا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔